کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی جب درود بھیجے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کا درود خود سنتے بھی ہیں، جو محبت سے درود پڑھے پھر ان غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، اور جب درود پاک پڑھیں گے اہتمام کے ساتھ درود پڑھیں گے، محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے، وارفتگی کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس درود پاک کا اثر اللہ نے چاہا تو ہمیں معلوم ہوگا، اس درود پاک کی برکات بھی انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نکاح اسلام کا وہ پیارا ایک عمل ہے کہ جس سے دو افراد آپس میں ملتے ہیں۔ نکاح یوں کہیں کہ زندگی کو پرسکون بناتا ہے، نکاح دل کے سکون کا بھی سبب ہے، اور معاشرتی اعتبار سے دیکھیں بہت سی برائیوں سے بچنے کا سبب نکاح ہے۔ لیکن جب یہی عظیم رشتہ جب ضد کی نظر ہو جائے، انا کی نظر ہو جائے، بدگمانی کی نظر ہو جائے، شکوک و شبہات کی نظر ہو جائے، تو پھر ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کی ادائیگی سے یہ مقدس رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ طلاق۔ آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک طلاق رہے گا۔ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ طلاق کے اسباب کیا ہیں؟ طلاق کو کیا شریعت مطہرہ میں کیا درجہ دیا گیا ہے؟ یہ طلاق ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل آخری حل ہے، آخری حل ہے طلاق۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، گھر بچ جائیں، گھر ٹوٹے نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ گھر ٹوٹنے کے اسباب کیا ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ طلاق پر ہم گفتگو کریں۔ آج قاری کاشان صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب کی بھی آمد ہوگی۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں کاشان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فراز بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ ہی دیر میں، انشاءاللہ ہم فراز بھائی کی بھی زیارت کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں پیغام کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ پاک ہی کا ہے، یہاں تک کہ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، یہ بھی اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تفسیر صراط الجنان کو دیکھیں تو انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور دوسرا بطور عزم اور ارادہ کے۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ پاک ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان پر عمل لانے کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ پاک تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا۔ ہاں، اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ پاک کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت و پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں، اور کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے اور تم مشغول و مصروف ہو۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولتا۔ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن و مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اور اس کے حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ اور فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک شیطان کے ان واروں سے اور ایسے وسوسوں سے جن پر مواخذہ ہے، اور ایسے خیالات ہیں، ایسے عزم ہیں، ایسے ارادے ہیں جن پر مواخذہ ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
شيء قدير صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ فیضیاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور سجاد بھائی کی بھی آمد ہو گئی ہے. مرحبا کہتے ہیں. فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. فیضیاب بھائی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ کلام اعلی حضرت انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جسوں شان گیا نعمتیں بانٹتا جسوں شان گیا سادگی شیر رحمت کا کلب دان گیا سادگی شیر رحمت کا کلب دان گیا لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا آغا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا گرگی آغا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا گرگی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا نعمتیں بانٹتا جسوں شان گیا دل ہے وہ دل
جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخی رد جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے بریلی والے تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا راتوں ساوان گیا تم نہیں چلتے بریلی والے تم نہیں چلتے رضا راتوں ساوان گیا
وہ شان گیا سادگی مرشی رحمت کا کلام دان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر قربان جائیں. حضور تو کتنوں کو نوازتے ہیں. جو بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ کی عطا سے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگتوں کی جھولیاں بھرتے ہیں. بلکہ کوئی ایک مرتبہ مانگتا ہے حضور اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ دوبارہ اسے ہاتھ پھیلانے کی حاجت ہی نہیں رہتی. سبحان اللہ. ایسے ہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی ہر عاشق رسول کو با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے طلاق. کیوں طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے؟ کیا وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں؟ وہ کیا وجوہات بنتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لفظ زبان پر آتا ہے اور ایک عظیم رشتہ یہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نقصانات کہاں تک جاتے ہیں؟ نسلوں کو اس کے نقصانات کیسے جھیلنے پڑتے ہیں؟ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم اور حساس ٹاپک ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی شفقت فرمائی ہے طلاق کے موضوع پر، یہ ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوالات بھی لیں گے. پہلا سوال ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھائیں گے کہ دین اسلام مفتی صاحب گھر چلانے کے لیے وہ کون سے اصول بیان کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر گھر احسن انداز میں چل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے جہاں نکاح جیسی نعمت جو ہے وہ مسلمان کو عطا کی، جی در حقیقت دیکھا جائے تو طلاق بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت ہے. اچھا. جی، کیونکہ جس طرح نکاح دو انسانوں کو جوڑ دیتا ہے جی اور طلاق جو ہے وہ دو انسانوں کو جدا کر دیتی ہے، جی تو اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے، بلا عذر شرعی طلاق دینا جائز نہیں ہے، صحیح. لیکن اس کو ابغض الحلال قرار دیا گیا. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز. اچھا، حلال بھی ہے اور ناپسند بھی ہے. ناپسند بھی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت کبھی پیش آ جاتی ہے جی اور اس وقت اگر یہ راستہ خلاصی کا نکلنے کا نہ ہو تو کس قدر انسان جو ہے وہ آزمائش کے اندر پڑ جی. سکتا ہے. جیسا کہ کئی باطل ادیان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ میاں بیوی کا جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو اب وہ دونوں میں سے کسی ایک کے انتقال کی صورت میں ہی ختم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اچھا. ختم نہیں. اللہ اکبر. اب چاہے شوہر کتنا ہی ظالم ہو، ہوں. چاہے عورت کی طرف سے کتنی ہی زیادتیاں ہوں، لیکن بس وہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور پھر معاشرے کا نظام ان معاشروں کا خاص طور پر اس قدر یا اس طرح کا ہے کہ وہاں پر عام طور پر، بلکہ عمومی طور پہ بھی ہم بات کریں کہ مرد کو جو ہے وہ اختیار و تسلط حاصل ہوتا ہے. تو اگر مرد عورت کی طرف سے کوئی اس طرح کی آزمائش ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے تسلط اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اسے جو ہے وہ بالکل ہی تنے تنہا چھوڑ دیتا ہے. اور اگر مرد کی طرف سے جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہو تو ایسی صورت میں عورت اور زیادہ جو ہے وہ پسنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے علیحدگی بھی نہیں اختیار کر سکتی جی اور جو ہے وہ اس کے ظلم و ستم کے اندر جو ہے وہ پستی رہتی ہے. تو دین اسلام نے طلاق کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار رکھا کہ جس کے ذریعے سے اس رشتے کو اگر نباہ ممکن نہ ہو سکے، ظلم اور زیادتی والی کیفیت ہو، تو پھر دونوں جو ہے وہ اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ کس طریقے سے گزارے، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا عاشروہن بالمعروف، واہ. ان کے ساتھ احسن انداز کے اندر تم معاشرت کرو، اچھے انداز میں ان کے ساتھ رہن سہن رکھو، صحیح. ان کا خیال کرو، ان کا ساتھ جو رہائش آپ کو ایک معاشرتی طور پہ جب آپ زندگی گزار رہے ہیں ایک عورت کے ساتھ تو وہ احسن انداز میں ہو. زبردست. اور پھر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہے
جی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اگر تم نے اس کو نکاح میں رکھنا ہے تو احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رکھو، جی اور چھوڑنا ہے تو بھی احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ تو دین اسلام نے دونوں راستے بیان کر دیے، لیکن نہ دونوں رکھنے میں زیادتی کرو، نہ چھوڑنے میں زیادتی کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، تم اسے طلاق سے پہلے ڈھیر سارا مال دے چکے ہو، جی تو اب طلاق کے وقت ان سے جھوٹ بول کر وہ لے نہ لو ظلم اور زیادتی کر، اللہ اکبر۔ کیونکہ جب تم نے وہ مال دیا تھا تو وہ مال اس وقت تم نے اپنی محبت کی وجہ سے اس کی ملک کر دیا تھا، تو اب اس پر جھوٹے الزام اور تہمت لگا کر اپنا مال واپس لینے کے لیے ہیلے بہانے یا باطل طریقے اختیار مت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور میں ابھی جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو اسی وقت کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، جی تو یہ واقعی یہ نعمت ہے، دین اسلام کا ہر حکم ہی نعمت ہے، جی تو ان میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں کے اوپر کہ واقعی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس نتیجے کے اوپر لوگ پہنچتے ہیں کہ واقعی اب جو ہے وہ نباہ ممکن نہیں ہے، تو وہاں دین اسلام نے یہ راستہ دیا ہے، کیا بات ہے، اور پھر اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے نکلنا ہے۔ جی انشاءاللہ یہ جذباتیت کا فیصلہ نہیں ہے کہ بس آپ جذبات میں آ کے، کیونکہ جب جذباتیت کے فیصلے کی طرف جاتے ہیں تو عام طور پر وہی ہوتا ہے کہ عموماً اس کے اندر انسان غلطی ہی کرتا ہے، اور اس کے نتائج جو ہے وہ پھر بعد میں بہت زیادہ بھیانک۔ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ سے نا یہ جو اگر اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی کیفیت بن جاتی جیسے آپ نے بیان بھی فرمایا، یہ میرے لیے بھی آج سیکھنے کی بات تھی کہ یہ نعمت بھی ہے، اور یہ نعمت بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے ارشاد بھی فرمایا۔ طریقہ کیا ہوگا انشاءاللہ میں آپ سے طریقے کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، لیکن یہاں پر جو آپ نے فرمایا نا کہ حلال چیزوں میں جو اللہ پاک کو ناپسندیدہ چیز ہے، یہ اس طلاق کو کہا گیا کہ ابغض الحلال، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ مزید رہنمائی فرمائیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے حلال ہے ناپسندیدہ ہے، حلال بھی اور ناپسند بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے تو نعمت والا پہلو اس کا بیان کر دیا ہے، لیکن حدیث پاک کا جو متن ہے وہ یہ ہے ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ حلال مباح یا جائز چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کی نزدیک ہے وہ طلاق ہے۔ جی اب اس حدیث کو تھوڑا سمجھنے کی حاجت ہے، اس کی شروحات پر نظر کیا جائے، بالخصوص محمد بن عبد الحادی سندھی نے حاشیہ سندھی میں جو اس کی وضاحت لکھی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کو وضع فرمایا ہے، یعنی مشروع کیا ہے، اس کو جائز رکھا ہے، اس کا ایک راستہ رکھا ہے کہ بندہ نکاح سے باہر ہو سکے، لیکن یہ ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر رشتے کو توڑنا پایا جاتا ہے، اس کے اندر بغض کا پیدا ہو جانا یہ پایا جاتا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ رشتہ ٹوٹتا ہے، اب اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ عمومی طور پر جب طلاق ہوتی ہے تو پھر بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس کے بعد فریقین حرام میں بھی پڑ جاتے ہیں، ظاہر ہے غیبتیں کرتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض اوقات بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جس طرح نکاح کا معنی مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی بیان کیا کہ یہ صرف دو افراد کا ملنا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات دو ملکوں اور دو خاندانوں کا بھی مل جانا ہوتا ہے۔ اسی طریقے کا طلاق کا معنی کیا ہے کہ جو افراد ملے تھے ان کی جدائی، تو جب جدائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بعد حرام تک پہنچ جاتی ہے، قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، تو چونکہ اس کے اندر رشتے کا ٹوٹنا ہے، بغض اور کینے کا پیدا ہونا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شرعی طور پر اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مباح بھی قرار دیا ہے۔ اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ مباح بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے تو یہ کیسے ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی حاجت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 12ویں جلد میں جہاں پر طلاق کے مباح ہونے کے اقوال کو ذکر کیا، وہاں پر جو صحیح اور راجح قول قرار دیا وہ یہ دیا کہ اگر حاجت ہو، شرعی طور پر ضرورت ہو تو طلاق دینا مباح ورنہ ممنوع ہے،
یعنی اگر اب وہ حاجت کون طے کرے گا؟ ظاہر ہے وہ مفتی صاحب کے پاس جب جائیں گے اپنی کیفیت بیان کریں گے، وہی آپ کو بیان کر سکیں گے کہ یہاں پر طلاق کی حاجت ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بلا حاجت طلاق دے دی تو طلاق دینے کی جو شرائط ہیں، طلاق کے وقوع کی جو شرائط ہیں، تو اس اعتبار سے طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن کیا وہاں پر طلاق دینا جائز تھا یا نہیں تھا؟ طلاق واقع ہو جانا الگ چیز ہے، طلاق کا جائز یا ناجائز ہو جانا الگ چیز ہے۔ تو طلاق واقع ہو گئی، لیکن یہاں پر بندے نے جو کام کیا وہ اس کا شرعاً درست تھا یا نہیں تھا، یہاں پر اس کو گناہ تو نہیں ملے گا، یہ ایک الگ صورتحال ہے۔ تو یہ اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ اگر حاجت یا ضرورت کے طور پر بندے نے طلاق دی تو اس کا طلاق دینا جائز تھا، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اس کی بالکل سمپل مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر مسجد کی جماعت واجب ہے لیکن وہ گھر میں نماز ادا کر لے تو نماز تو فی نفسی اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت چھوڑنے کا اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہی مطلب اس حدیث پاک کے تحت علماء نے بیان کیا ہے، اور جو میں نے وضاحت کی کہ اس سے جو بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے، جو رشتوں کا ٹوٹنا پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر اگر دیگر روایات پر غور کیا جائے تو اس کی اور وعیدات سامنے آتی ہیں کہ یہ کیوں ناجائز اور گناہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ کرتے ہیں گفتگو۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، ایک بندہ ہے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، میں یوں کہیں کہ مفروضہ ہی قائم کر لیتا ہوں، وہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ اب وہ یہ قدم اٹھاتا ہے، کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اللہ کے ناپسندیدہ یعنی حلال ہے، جائز ہے، لیکن رب کو ناپسند ہے، تو یہ اسی زمرے میں آئے گا؟ یہ تھوڑا سا کلیئر کریں نا۔ جی، اصل میں یہ ایک بہت زیادہ سمجھیں کہ غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جی کہ لوگ جو ہے وہ جہاں پر طلاق دینا جو ہے وہ ان کے لیے جائز ہوتا ہے، جی بلکہ بعض صورتوں میں آپ یہ کہیں کہ ان کے اوپر طلاق دینا واجب بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، مگر وہ طلاق نہیں دیتے۔ اور ان کے ذہنوں میں، اور خاص طور پر خاندان کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ناپسندیدہ کام ہے، ہم نہیں کریں گے۔ اچھا، وہاں وہ یہ فورس کر رہے ہوتے ہیں بھئی لڑکی والے آپ طلاق لے لیں، آپ خلا لے لیں، ہم نہیں دیں گے۔ وہ ہم سے بھی آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے کہا واجب کیسے ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ نان نفقہ ہی نہیں اٹھا رہا ہوتا، تو وہ تو اس پہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کا نان نفقہ اٹھائے، نان نفقے کی ادائیگی پہ قادر نہیں ہے تو بھائی پھر طلاق دے اسے۔ اسی طریقے سے وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں نہیں دکھ رہی ہوتی جو وہ کر رہا ہے، جو عورت کے حق تلف کر رہا ہے اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے نہیں مفتی صاحب توبہ توبہ، یہ کام میں نہیں کرنے لگا، یہ گناہ یہی اٹھائیں گے۔ اور بھائی جو تو ظلم و زیادتی کر کے جو گناہوں کا انبار اپنے اوپر لیے بیٹھا ہے اس کی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک وہ ہے کہ بھائی ہم نے نہیں دینی طلاق، اب سامنے والے بھلے رلتے رل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے طلاق نہیں دینی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جہاں پر طلاق دینا جائز ہے جی تو وہاں پر طلاق جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح، نہ اللہ پاک کی ناپسندیدگی والی وہاں پر جو ہے وہ بات آئے گی۔ اور جہاں پر طلاق دینا آپ کے اوپر لازمی ہو رہا ہے کہ آپ بیوی کے حقوق ہی ادا نہیں کر سکتے، یا آپ جو ہے وہ بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی جو ہے وہ کر رہے ہیں، یا آپ کی وجہ سے جو اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اسے آپ روک نہیں سکتے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کسی دوسرے کی زندگی کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں آپ کو بالکل جو ہے وہ طلاق دے دینی چاہیے، ورنہ طلاق نہ دے کر جو آپ ناپسندیدگی والے اور گناہوں کا انبار اپنے سر پر لیے بیٹھے رہیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو ناپسندیدگی جو ہے وہ اس طلاق کے معاملے میں ہے۔ تو یہ سوچنا کہ نہیں جناب طلاق ہم نے دینی ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہماری کتنی غلطی ہو، ہم نے طلاق نہیں دینی، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ بلا وجہ شرعی ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوتا، کہ حدیث پاک میں اس پر بھی جو ہے وہ کافی وعیدات آئیں اور فرمایا کہ جو عورت جو ہے وہ بلا وجہ شرعی طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی، حالانکہ 500 برس کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو یوں اس کے لیے بھی وعید ہے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر طلاق یہ شخص جو ہے وہ خلا بھی دینے پہ راضی نہیں ہوتا، وہ رہنا نہیں چاہتی، اب گھر بس ہی نہیں رہا کسی طریقے سے، تو اب ایسی صورت کے اندر اگر آپ ان کے مطالبے پر خلا دے دیتے ہیں تو اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ آج کل فی زمانہ کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے خلا لے ہی لینا ہوتا ہے، اب وہ جو خلا لیتے ہیں بسا اوقات وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتا، اب وہ درست نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے تئیں اسے درست سمجھ کر وہ آگے نکاح بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ عورت ہے اور وہ ایک غلط کام میں جو ہے وہ پڑھنے جا رہی ہے، وہ آپ سے پہلے تقاضا کر چکی ہے،
ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے، ساری غلطیاں اس کی، ہوں مگر اس کے باوجود ایک مسلمان کے ساتھ کم سے کم یہ تو آپ کی خیرخواہی ہی ہوگی کہ آپ اسے گناہ سے بچا لیں گے کہ اس کا بالکل نکاح پر نکاح نہ ہو رہا. جی تو جب کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تو پھر بہرحال آپ کا اسے خلا دے دینا یہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. لوگوں جی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہم خلا بھی نہیں دیں گے، بھئی ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، جی. جو کرنا ہے وہ خود ہی جو ہے وہ کرے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا سجاد بھائی، ابھی ہم جیسے طلاق کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے گھر ٹوٹتے ہیں، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر، جن کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے. طلاق کے جو اسباب ہیں جی وہ عمومی طور پر جو سب سے بڑا سبب ہے ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے غصہ. کہ مجھے غصہ آ گیا تھا. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بندے کو جو غصہ آتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ برداشت کا مادہ نہیں ہوتا، اس کی کیفیت ہی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے چھوٹی سی بات کو بات کا بتنگڑ بنا کر کے وہ بہت بڑے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں. اور سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف سے ناشکری پائی جاتی ہے. آج ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ خواتین کے اندر نا یہ ناشکری والا جو معاملہ ہے نا بہت سخت ہے کہ شوہر کی شکر گزاری ان کے اندر نہیں ہوتی. وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں، جیسے حدیث پاک میں ہے نا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا. اس لیے جو بندہ آپ کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے وہ آپ کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے. آپ کا شوہر آپ کے گھر کو چلا رہا ہے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو اب اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہوں تو آپ کو شکر گزاری کا پہلو اختیار کرنا چاہیے. صبر و شکر کے ساتھ آپ کو گھر بسر کرنا چاہیے. تو اس کے اندر کیا ہوگا، خیر و برکت کا نزول بھی ہوگا، اللہ کی رحمتیں بھی آپ کے شامل حال ہوں گی. اور اس کی وجہ سے یہ جو ناشکری ہوتی ہے اسی کی وجہ سے جو معاملات میں آگے گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ. لیکن اگر بیوی شکر گزار ہو، میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے گزارش کروں گا. اب مدنی چینل کے ناظرین ذرا ہمارے خاندانوں کے اندر جو معاملات پائے جاتے ہیں ان پر ہم تھوڑی سی اگر غور کریں کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑا سا عقل مندی سے اگر معاملہ کو چلایا جائے تو کسی بھی بات کو اچھے انداز میں ڈیلیور کیا جا سکتا ہے، اپنی بات کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ میری شوہر میری بات نہیں مان رہا، میرے اوپر ظلم کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے، تو میں اس کو کیسے ڈیل کروں. اچھے انداز میں ڈیلنگ کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں غلط انداز اختیار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں. ایک شوہر جو ہے نا بہت تہجد گزار تھے حضور، اور وہ جو ہے اپنی بیوی سے کہنے لگے، ہمارے ہاں یہ بھی ایک خامی ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو نماز کا نہیں کہتے، اللہ کا فرما بردار نہیں بناتے. ہم اپنی بیوی کو اپنی فرما بردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچاتے جی. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ایک جو ہے نا یہ اگر مل کر کے چلیں گے نا دونوں میاں بیوی تو جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کی فرما برداری بھی حاصل ہوتی رہے گی. تو وہ بزرگ تھے، وہ تہجد گزار تھے، بیوی کو کہنے لگے کہ تم تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتی ہو، تہجد نہیں پڑھتی ہو، فجر کی تو پڑھتی ہو لیکن تہجد نہیں پڑھتی ہو. میں تہجد پڑھتا ہوں، تم بھی اٹھ کے جہاں تہجد ادا کیا کرو. تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی تہجد ادا کرنے کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ جو تہجد ادا کرتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اگلے دن حضرت کی فجر کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلی، فجر کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلی. تو حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، بڑے افسردہ بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے. بیوی سے تذکرہ کیا کہ میری تو تہجد جو ہے نا قضا نہیں ہوتی ہے، چھوٹتی نہیں ہے، آج فجر کیسے چھوٹ گئی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں جب آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں نا، آٹا گوندنے لگتی ہوں نا، تب بھی میں باوضو ہوتی ہوں، درود پاک پڑھتے ہوئے میں آٹا گوندتی ہوں. تو اس قدر عبادت اور محبت کے ساتھ میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں جس کی برکت سے آپ تہجد گزار ہو جاتے ہیں.
رات میں نے جان بوجھ کر کے بغیر وضو کے آٹا بنایا، کھانا بنایا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا آپ کی تہجد تو کیا فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کی سوچیں، تو گھر ٹوٹنے کے اندر جو ہے نا، اب بیوی نے کیا کیا، شوہر کی بات کے اوپر بات کا بتنگڑ نہیں بنایا، بلکہ اچھے انداز میں اس کو ڈیل کیا اور بات کو سمجھا دیا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، میرا کردار اس کے اندر کیا ہے، میں آپ کے لیے وفائیں کیا کر رہی ہوں، اچھے انداز میں بتا دیا۔ تو اس کی وجہ سے گھر کے اندر معاملات جو ہے بہتر ہو گئے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا خاص طور پر شوہر کی طرف سے بھی بدسلوکیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جی جو طلاق کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں، کہ شوہر جو ہے نا بے جا جو ہے نا روک ٹوک، بے جا جو ہے نا شک و شبہ، اس کے اندر بڑا ایک کردار ہے جی شکوک کا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن جو ہے نا ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا سے کیا، کہاں سے جو ہے نا چیزوں کو پرکھنا، جانچنا، ایک دوسرے کے معاملات سے پوچھنا ایک دوسرے کو، اور پھر شکوک کو آگے بڑھانا اور توہمات کے اندر پڑ جانا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، شک ایک دوسرے پر کرنا، مجھ سے مجھے ایک بزرگ کا پتہ چلا، بڑی عمر کے ہیں، یعنی آگے وہ دادا بن چکے ہیں، پتہ نہیں آپ پردادا ہیں یا نہیں ہے، لیکن دادا تک تو ہیں، دادا نانا تک تو ہیں۔ وہ آج بھی ان کی جو زوجہ ہیں، اب وہ بھی ضعیفہ ہیں، آج بھی انہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے، ان پہ شک کریں گے، اس عمر میں بھی بالکل وہ ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ ذرا سے اس نے سانس بھی لے لینا، کہتے ہیں مبالغہ کہتے ہیں، سانس بھی لے لیا تو اس پر بھی گرفت ہے کہ تو نے اونچی سانس کیوں لی۔ ہمارا کہا جاتا ہے نا کہ وہ اتنا ٹوکا جاتا ہے کہ بساؤ کا ہر بات پہ نا پھر پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ شور سختی کر رہا تھا، بھائی کیوں سختی کر رہے ہو؟ بھائی آٹا گوندھ رہی ہے اور یہ ہل رہی ہے، اس نے ہلنا ہے، کچھ تو سانس لینے دے، مہربانی کریں، یہ شکوک و شبہات سے نکلیں۔ یہ اتنا شک، اور یہ رشتہ ایسا نہیں ہے مفتی صاحب کہ یہ اعتماد پر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ گھر کو امن دینا، گھر کو سکون، گھر اچھے انداز میں چلنے کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے۔ دیکھیں، اس میں جو شک کی جو وجہ ہوتی ہے، بعض لوگ تو خیر شکی مزاج ہوتے ہیں، اور وہ دونوں طرف کے ہیں۔ خواتین کا بھی شک بھی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اگر آپ کے تجربات سے تو خیر نہ گزرے، مشاہدات سے میں کہوں کہ گزرا، ہم نے ایسے ڈیل کی ہیں دارالفتہ میں خواتین بھی، یعنی بے حد انتہا درجے کا شک جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف ہی، یعنی ایک بیماری جب ہے تو وہ بیماری تو دیکھیں مردوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ وہم اور شک کا پھر کوئی علاج جو ہے وہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آپ ایک نارمل جو شک کی بات کریں، اس کا جو وجہ ہوتی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا اس کی وجہ۔ اللہ اکبر۔ کیوں وجہ ہوتی ہے؟ عام طور پر جو شک ہوتا ہے مرد کو عورت کے حوالے سے، جی یا عورت کو مرد کے حوالے سے بھی، لیکن خاص طور پہ جو زیادہ مرد کو عورت کے حوالے سے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا غیر محرم کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے یا کوئی رابطہ ہے، کچھ ہے۔ جب آپ اپنی عورت کو پردہ نہیں کرائیں گے، شرعی پردہ جو دین نے حکم دیا ہے کہ کزن سے بھی پردہ ہوگا، آپ کے کزن سے بھی پردہ ہوگا، آپ کے بھتیجوں سے بھی پردہ ہوگا، سب سے ہوگا، آپ وہ نہیں کرواتے، تو پھر ایسی صورت کے اندر دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو لاپرواہ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی بعض کیٹیگری جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کو شریعت کی اصطلاح میں دیوس کہا جاتا ہے، کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بیوی کس سے مل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ یا پھر یہ ہوگا کہ وہ شک والے ہوں گے تو وہ شک کریں گے۔ تو آپ ان دونوں چیزوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات پردے پہ عمل کریں اور کروائیں۔ جب وہ کسی نامحرم سے نہ بات کرے گی، نہ ملاقات کرے گی، نہ بے پردہ اس کے سامنے جائے گی، یوں ہی آپ بھی اپنی نامحرم خواتین سے نہ جو ہے وہ ملاقات کریں گے، نہ جو ہے وہ بے پردہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ رابطے رکھیں گے، تو ایسی صورت کے اندر یہ شک کی بیماری جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ، ہمارے یہاں یہ ہے کہ شک تو کر رہے ہیں، لیکن شک جو ہے وہ عورت کے اپنے میکے کے رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کے پر تو ہو رہا ہے، لیکن اپنے ہی دیور، عورت کے دیور یا جیٹھ یا جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کے سامنے آنے پر اسی عورت کو مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے بے پردہ، کہ بھئی اس سے تو ملو، اس سے تو سلام کرو، تم اس سے کیوں نہیں مل رہی ہو، میرے فلاں کزن سے تم نے ٹھیک طریقے سے بات کیوں نہیں کی، اس کے آنے پر تم جو ہے وہ کمرے میں کیوں چلی گئیں۔ تو بات وہی ہے کہ آپ نے اپنے ہی جو ہے وہ دوہرے معیار رکھے میں، تو جب آپ کو، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو غرض اس سے نہیں ہے کہ وہ غیر محرم کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے،
بلکہ آپ کو پرابلم اس سے ہے کہ وہ اپنے کزن سے کیوں مل رہی ہے. جی تو جس طرح اس کا اپنے کزن سے ملنا بے پردہ جائز نہیں ہے، اس طرح آپ کے کزن سے بھی بے پردہ ملنا جائز نہیں. بالکل. تو اگر دین کیا اسلام بات کی تعلیمات کے اوپر یہاں پر عمل کریں شوہر بھی اور بیوی بھی. جی اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو پردے کی طرف بھی آتے ہیں تو وہ عورت کی طرف تو پردے کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ خود جو پردے کے حکام ہیں اس پہ وہ عمل نہیں کرتے. ان کے اپنی کزن سے جو ہے وہ رابطے ہیں، وہ ان سے چیٹس کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ میل جول رکھ رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، وہاں ان کو وہ پردے کیا. اب تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نتیجتاً اگرچہ وہ کہنا نہیں چاہیے لیکن خواتین پھر وہ جواباً یہی کہتی ہیں کہ بھئی سارا پردہ ہمارے لیے، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں. تو یہ جو جوابات آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ اگرچہ نہیں آنے چاہیے لیکن چونکہ ہر عمل کا رد عمل ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں. تو آپ جب کسی کو بھی دین اسلام کی کسی بات کا حکم دے رہے ہیں اگرچہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم یہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہرحال بھلائی کی جو ہے وہ پیغام لے کر آئے، لیکن خود اس عمل کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے، اس حکم دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار میرا اس کے اوپر عمل نہیں ہے تو کیا میری بات میں تاثیر رہے گی. تو لہٰذا خود جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. آپ خود پردے کے اعتبار سے جو ہے وہ احتیاط کریں، اپنی بیوی کو پردہ کرائیں تو یہ شک والی صورت ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد پھر رہ جاتی ہے وہم یا شک کی بیماری. تو یقیناً اس کا تو بغیر اعتماد کے کوئی حل ہی نہیں. تو اس لیے آپ کو اعتماد ہی جو ہے وہ کرنا ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں اعتماد کہاں کیا جاتا ہے، توکل کہاں کیا جاتا ہے؟ کھوٹے کے ساتھ رسی باندھ کر کیا جاتا ہے. تو پردے کے احکام پر عمل کر کے آپ اعتماد کریں. واہ کیا بات ہے. یہ نہیں کہ آپ جناب جو ہے نا وہ اس کی رسی کو کھلا چھوڑ دیں کہ وہ جہاں دل چاہے زمانے بھر میں بے پردہ گھومتی رہے اور آپ بولے میں توکل کیے بیٹھا ہوں. نہیں، اس میں وہ بھی گناہ گار ہے، آپ بھی گناہ گار ہیں. تو شریعت کے حکم پر عمل کریں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ توکل کریں، اللہ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کریں. اور یہ جو بیماری ہے یہ شک کی، یہ تو ایسی ہے کہ سمجھیں کہ ہنستے بستے جو ہے وہ گھروں کو برباد کر دے. اللہ اکبر. تو اس کے اندر بالکل اپنے آپ پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے اور آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ یار میں دن میں کتنے گناہ کرتا ہوں، یا میں جو ہے وہ کیا میرے بارے میں میری بیوی اگر یہی سارے گمان رکھنا شروع کر دے کہ یہ آفس گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں، کیسے گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر وہ میرے بارے میں سوچنے لگ جائے اور جتنے میں سوالات اس پہ کر رہا ہوں وہی سارے سوالات اگر میرے اوپر ریورس آئیں تو میرا کیا حال ہوگا. اللہ تو میں بھی جو ہے وہ جھنجھلا اٹھوں گا. تو لہٰذا اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کریں. اور بہرحال بعض اوقات یہ نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا جائے اور پھر ساتھ روحانی علاج بھی کروایا جائے. اچھا مفتی صاحب، بہت سے گھر نا ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، اس صورت میں کیا کیا جائے، کیا ایسا عمل اختیار کیا جائے تاکہ پردے کا اہتمام ہو جائے؟ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھی پردے کا اہتمام تو ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ شوہر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اچھا. جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ وہ کردار شوہر ادا نہیں کر پا رہا ہوتا. جیسے آپ نے طلاق کے اسباب کے اوپر جو ہے وہ بات کی، تو طلاق کے اسباب جو ہے نا اگر ہم بات کریں عام طور پہ جو گنوائے جاتے ہیں وہ کئی جو ہے وہ عورت کی طرف سے گنوائے جاتے ہیں. ناشکری ہے، یہ ہے، وہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اسباب کی لسٹ جو ہے نا وہ مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے. اچھا. تو ان کے اندر جو ایک بنیادی چیز ہے نا کہ اس کو بطور شوہر جو اپنی عورت کا محافظ بننے کی ضرورت ہے اور وہ ہے محافظ، تو وہ کردار ادا نہیں کرتا. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر پردے کا حکم ہو، پردہ کروانا ہو یا پردے کے لیے باقی تمام افراد کے لیے ان کو راضی کرنا یا اپنی بیوی کے لیے سہولیات جو ہے وہ مناسب بنانا، یہ شوہر کے ذمے ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جہاں تک پردے کے احکامات ہیں تو پردہ تو دیکھیں وہاں بھی حدیث پاک کے اندر دیور اور جیٹھ کو جو ہے وہ موت قرار دیا گیا. جتنے افراد جو ہے وہ جن افراد سے آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے نا وہاں پر جو ہے وہ آپ کا گناہ میں پڑنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. جہاں تکلفی نہیں ہوتی، اجنبیت ہوتی ہے، تو وہاں جو ہے وہ گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑنا انسان کے لیے مشکل جو ہے وہ ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو دیگر نامحرم افراد ہیں تو اب ان کے ساتھ آپ کو پردے کا اہتمام اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ کرنا ہے. اب منیمم پردہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم بات کریں کہ بھئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا دیگر جگہوں کے اوپر کہ عورت لباس ایسا نہ پہنے کہ جس سے جو ہے وہ جسم جھلکتا ہو یا جسم کی جو ہے وہ باڈی شیپ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو،
کہ اس حال میں غیر محرم مردوں کی طرف آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ غیر محرم جو مرد ہیں ان کے وہ کام کیوں کرے جو کہ ان کی پرسنل جو ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے، یا ان کے ساتھ تنہائی میں کیوں جمع ہو۔ اب تنہائی میں جمع ہونے کا ورڈ تو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ لیا جاتا ہے نا کہ بھئی تنہائی میں جمع ہونا، تنہائی میں جمع ہونا یوں بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، اور دیور اور جو ہے وہ بھابھی ہی ہیں گھر کے اندر، تو یہ بھی تنہائی میں جمع ہونا ہی ہے کہ پورے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دیکھیں، فرمایا کہ حدیث میں فرمایا نا کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ کوئی عورت کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی میں جمع نہ ہو، کہ تم میں شیطان جو ہے وہ خون کی طرح جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ تو اس سبب کو منع کر، جو چیز گناہ کی طرف لے جانے والی ہے دین نے اسے منع کر دیا، جی، نہ کبھی تنہا جمع ہوں گے، نہ کوئی جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھائے گا، تو یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اب آپ جو ہے وہ کمرے کے اندر ہی بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بھائی میرے بھائی کو جو ہے وہ چائے دے کر آ جاؤ، بھائی وہ کیوں دے کر آئے اس کو چائے؟ نہ یہ اس کا کام ہے، جی، نہ جو ہے وہ پردے کے اعتبار سے یہ تقاضا ہے کہ جناب جو ہے وہ اس کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ جی، تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے تو بنیادی طور پر منیمم پردہ یہ کہ عورت جو ہے وہ مکمل طور پر اولاً تو پردہ کرے، جہاں پر نقاب کرنا ممکن ہے وہاں پر وہ نقاب کرے، لیکن اگر کسی جگہ پر نقاب کرنا ممکن نہیں ہے تو رخصت یہاں پر ملتی ہے کہ ٹھیک ہے، فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر عورت جو ہے وہ اپنا چہرہ سے جو ہے وہ کھول لے اور اچھے طریقے سے چادر وغیرہ جو ہے وہ لپیٹ لے، اور بقیہ چادر سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جسم کو کور کر لے، تو چہرہ کھول کر بھی جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ سکتی ہے۔ جی، لیکن بہتر یہی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ چہرہ ڈھانپ سکتی ہے، نقاب کر سکتی ہے، وہاں نقاب بھی کرے۔ لیکن اب اس سے آگے آ جائیں، عام طور پہ تو یہیں تک رکھا جاتا ہے نا کہ بھئی پردہ چہرے کا کرنا ہے نہیں کرنا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ اب وہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ جناب جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہی ہیں، جی، تو یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں، جی، تو ان چیزوں سے بہرحال جو ہے وہ آپ کو بچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اگر خاص طور پہ آپ دیکھیں جب شوہر چھوٹا بھائی ہو تو اب ایسی صورت میں اس کا جو ہے وہ منع کر دینا، اپنے بڑے بھائی کو روکنا، یہ اس کا کام ہے نا کہ بھئی آپ کا جو بھی رشتہ تعظیم وغیرہ کا وہ مجھ سے ہے نا، جی، آپ کو جو کام ہے مجھ سے بولیں۔ جی، آپ میری بیوی سے جو ہے وہ کیوں بول رہے ہیں، یا یہ کیوں تقاضا کر رہے ہیں کہ بھئی وہ مجھے سلام کرنے نہیں آئی، یا جناب اس نے جو ہے وہ میری طرف جو ہے وہ ہنس کے دیکھا نہیں، مسکرا کے دیکھا نہیں، مجھے جو ہے وہ ویلکم جو ہے وہ نہیں کیا، تو یہ سارے کام اس کے تھوڑی ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کو کرے گی۔ تو ان چیزوں میں شوہر کو بہرحال جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کردار ادا کرتے ہوئے بیوی کے لیے ایسا ماحول مناسب جو ہے وہ مہیا کرنا، اپنے والدین کو ان چیزوں کے لیے راضی کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت پیاری آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے آپ نے ایک پیغام دیا ہے، اور اس میں نا دونوں ہی طرف سے نا کردار ادا کیا جائے۔ اچھا، ہوتا یوں ہے کہ فراز بھائی کہ ایک تو پردہ کر رہے ہیں، یعنی عورت کا ذہن ہے، دینی ماحول کی برکت ہے، اس نے دین پڑھا ہوا ہے، سمجھتی ہے، لیکن جہاں پر وہ رہ رہی ہے ان لوگوں کا ذہن بعض اوقات نہیں ہوتا کہ پردے کا، شرعی پردے کا ذہن نہیں ہوتا۔ شوہر بھی کہیں آ کر پھر وہ ماں باپ کے آگے، بہن بھائیوں کے آگے بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کیا ان افراد کو پیغام دیں گے کہ پلیز ان کو پردہ کرنے دیں؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے نا وہ تھوڑی سی پیچھے جا کر سمجھنی ہوگی۔ بعض اوقات یہاں پر والدین کی بھی ایک غلطی ہوتی ہے جی، کہ بچی جو ہے وہ دینی ماحول میں بڑی ہے، وہ دینی تعلیم کی حاملہ ہے، لیکن بعض اوقات شادی کی جلد بازی میں وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا خاندان عقیدے کے اعتبار سے کیسا ہے، عمل کے اعتبار سے کیسا ہے۔ وہ ماں باپ کی جلد بازی کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنی بیٹی کو یوں سمجھ لیں کہ آزمائش والے جگہ پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ اب خود نے بچی نے جو ہے وہ، یا لڑکی نے اپنی زندگی پردے کے اندر گزاری، یہاں تک کہ اس نے بہت زیادہ شرعی تقاضوں کو پورا کیا، احتیاطوں پر عمل کیا، لیکن ماں باپ بعض اوقات اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے، اور پھر وہ جب دوسرے خاندانوں میں بھیجتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ لڑکی بہت زیادہ آزمائش میں آ جاتی ہے، اور بالخصوص جب اس کا شوہر ہی اس کو پردے پر نہ ابھارے، اور اس کو پردہ کرنے کی سہولیات جو مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کر فرمائی اگر وہ مہیا نہ کرے تو پھر لڑکی بہت زیادہ آزمائش میں ہو جاتی ہے، اور یہی وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات طلاق تک لے جاتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر ایک قیدی سی شمار کرتی ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے جب وہ شرعی احکامات پر عمل نہیں کر پاتی، تو بعض اوقات وہ گناہ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ایسے کیسز بعض اوقات آتے ہیں معاذ اللہ کہ بعض اوقات لڑکیوں کے ذہنوں میں بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو
گناہ کی طرف، بالکل واضح گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنا وقت گزار رہی ہیں، جو ان کا سسرال ہے، وہ بالکل شرعی اعتبار سے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا. تو اولاً تو ماں باپ کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہے، بعض اوقات ماں باپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہماری لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کی کب شادی ہوگی، کب نکاح ہوگا، لیکن اس جلد بازی کے اندر آپ کوئی غلط فیصلہ نہ کریں، جذباتی فیصلہ نہ کریں. یہ کوئی 2 دن کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے سر سے ایک طرح سے جو کہتے ہیں نا ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اور بس اپنی بیٹی کو جو ہے وہ آگ کے اندر جھونک دیا. ظاہر ہے کہ کون ماں باپ پسند کرے گا کہ ہمارے بچے کو یا ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچے. تو اولاً تو یہاں پر ہی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر، حساسیت کے ساتھ اور بالخصوص دینی معاملات کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے. اکثریت اگر میں کہوں کہ دینی معاملات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. جس طرح لڑکے کو کہا گیا نا کہ وہ دیندار اولاد تلاش کرے، اسی طرح جو لڑکی کے گھر والے ہیں ان کی بھی یہ اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا رشتہ تلاش کریں، ایسی جگہ پر اپنی بیٹی کو دیں جہاں پر دینی معاملات کا لحاظ رکھا جائے. کیونکہ پھر یہ صرف 2 افراد کی نہیں، پوری نسلوں کی بات ہے. تبھی تو ماں کو ظاہر ہے کہ اولاد کی پہلی درسگاہ کہا گیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اچھا ایسے کیسز بھی مفتی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ عورت دیندار ہوتی ہے، علم رکھنے والی بھی ہوتی ہے، با پردہ بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ سسرال جاتی ہے تو پھر ایسی مجبور ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات پھر وہ پردہ کہاں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرام کے اندر بھی جا پڑتی ہے صرف اپنے شوہر کی ان نادانیوں کی وجہ سے. تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا. اب اگر بالفرض وہ ایسے گھر پہ آ گئی ہے تو سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا لحاظ رکھیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کی بہو، آپ کے گھر میں آنے والی جو لڑکی ہے وہ اگر پردے کو پسند کرتی ہے، اور پسند کیا ہو تو شریعت نے لازم قرار دیا ہے، لیکن اگر وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے، کرنا چاہتی ہے، تو اس کو روکا نہ جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے اس کے دل میں پردے کی اہمیت کو ڈالا ہے. ورنہ آج کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے خود گناہ کی طلب کے اندر نکل جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر ہم معاذ اللہ گناہ کر سکیں. تو یہ اچھا، پھر طلاق کی جو وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، ایکسٹرا میریچل جو ریلیشن شپس ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا، جب بیوی کی توجہ شوہر کی طرف سے کم ہو جاتی ہے، جب یہ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس میں ایک بڑا جو فیکٹر ہے وہ بے پردگی کا بھی ہے کہ جب بے پردگی کی وجہ سے خاندانوں کے اندر یہ بے تکلفی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، تو اس طرح معاملہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے. تو شوہر کو سمجھنا چاہیے، ورنہ کل کو اس سے پوچھا جائے گا. یہ بری ذمہ نہیں ہے، شوہر سے پوچھا جائے گا. یہاں تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی عورت کو پردہ کرائے. اگر وہ اس کی بے پردگی پر راضی ہے تو وہ تو دیوس اس کو کہا گیا ہے. تو یہاں تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اس پردہ کرنے والی سے پردہ ختم کروانا چاہ رہا ہے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا. اللہ کی پناہ. اللہ پاک عافیت فرمائے. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں مفتی صاحب کے لیے، کال لیتے ہیں. میں حافظ محمد اسماعیل سعیدی فیروزہ سے بول رہا ہوں. آج کا موضوع زبردست ہے. میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کی ریشو کیوں بڑھ گئی ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلی طلاق یا 2 طلاق دینے کے بعد عورت خاتون مطلقہ جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد عدت بیٹھنے کے بعد شادی کر سکتی ہے، عقد ثانی کر سکتی ہے. اور 3 طلاق دینے کے بعد کیا مرد اس کا اپنا حساب دے گا کہ اس نے ظلم کیا ہے یا صحیح کیا ہے؟ اس لیے جواب عطا فرمائیں، بڑی مہربانی ہو. جی مفتی صاحب، بہت سارے سوالات جو ہے وہ جمع ہو 3 گئے. سوال تو انہوں نے جمع کر دیے. لیکن طلاق کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں مرد کی طرف سے میں کچھ اسباب بیان کرتا ہوں. وہ ایک ہے نشہ. نشہ، ہو نشہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ کئی لوگ ہیں جو کہ نشے میں طلاق جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. نشہ ویسے ہی حرام چیز ہے، چاہے وہ جو ہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے جو ہے وہ چرس، افیون، ہیروئن، شیشہ، آئس، کسی بھی چیز کا جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ ہے. تو جو بھی شیشہ وغیرہ کے اندر ناجائز جو چیزیں ہیں تو وہ بہرحال جو ہے وہ یہ نشے کے جو آج کل نوجوان بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی بہرحال جو ہے وہ آتے ہیں. تو یہ ایک سبب بہت بڑا فی زمانہ جو ہے وہ جس طرح نشہ جو ہے وہ زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیونکہ اس کے اندر عقل و شعوری جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ سلامت نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایسے قدم جو ہے وہ اٹھا بیٹھتا ہے. دوسرا جو ایک اور سبب ہے وہ ہے شوہر کی جانب سے حقوق کی ادائیگی کا نہ ہونا. نان نفقے کی ادائیگی کے اوپر جو ہے وہ قادر نہیں ہوتے، یا ابتداً تو ہوتے ہیں بعد میں قادر نہیں ہوتے. تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ
یہ وجہ جو ہے وہ طلاق کا سبب جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری جو وجہ ہے وہ جو اسلامی احکام کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے فی زمانہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے جو گناہوں کی طرف راغب ہونا ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ اپنی عورت سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی عورت کے اندر وہ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے نیٹ کے اوپر یا میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہیں، جو کہ حقیقی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ فلم جو ہوتی ہے بہرحال وہ فلم ہی ہوتی ہے، جی وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک کہانی ہوتی ہے، تصوراتی اور تخیلاتی چیز ہوتی ہے۔ جی تو تصور اور تخیل جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہر کسی کے لیے اس طریقے سے دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ جی تو آپ جیسا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر، وہ بسا اوقات کئی لوگوں کے ذہنوں میں اس قدر حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شریک حیات میں پھر وہی چیزیں جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انہیں وہ چیزیں نہیں ملتی تو نتیجتاً جو ہے وہ فاصلے بڑھتے ہیں، لڑائی جھگڑا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ چوتھا ایک سبب جو بنیادی وہ یہ ہے کہ ایک تو عدم برداشت کی ہم بات کریں، یہ تو اوورالی جو ہے وہ معاشرے کا جو مسئلہ ہے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے، لیکن اس کے اندر خاص طور پر مردوں کے اندر جو اس میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ شرعی احکام سے لا علمی کی بنیاد پر وہ طلاق کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، لوگوں سے سن سنا کر کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی، میں کہہ دیتا ہوں طلاق یوں ہو جائے گی، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، یہ سن رکھا تھا، معاملہ کر دیا، آخری وقت میں مان منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جی تو یہ اولاً تو علم دین نہیں ہے، اچھا پھر علم دین سیکھا بھی نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ اچھا پھر ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر جو ہے وہ علم دین حاصل جو ہے وہ نہیں کرتے کہ کس طریقے سے ہوگا۔ تو لا علمی کی بنیاد کے اوپر طلاق جو ہے وہ بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ جناب اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ویسے دنیاوی اعتبار سے بڑا پڑھا لکھا ہے، کیونکہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ تو جذباتیت میں آ کے دے دیتا ہے، اس کو تو اس وقت نہیں سوچ رہا ہوتا کہ جناب یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اور اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو تو بعد میں لوگ جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یوں نہیں ہوتی، یوں ہوتی ہے، یوں پٹی پڑھانا جسے جو ہے وہ کہتے ہیں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن جو ایک پڑھا لکھا طبقہ آپ کہیں دنیا کے اندر جناب کالج کا ہے یا وہ ہے یونیورسٹی کا ہے یا ویسے ایجوکیٹڈ طبقہ شمار ہوتا ہے، وہ بھی بسا اوقات جب طلاق دے دیتے ہیں تو وہ آ کے جسٹیفیکیشن یہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ طلاق دیتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ اس طرح طلاق نہیں ہوگی، تو یہ تو ہو گئی طلاق، آپ بول رہے ہیں ہو گئی، تو یہ کیسے ہو گئی؟ تو بات ہوئی کہ وہ جو آپ نے سنا تھا، آپ نے وہ کہاں سے سنا تھا؟ آپ نے کیا اتھینٹک جو ہے وہ سورس آف نالج کے اوپر اعتماد کیا تھا؟ وہاں سے آپ نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی تھی یا وہاں سے آپ نے جو ہے وہ معلومات لی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے، نیٹ کے اوپر دیکھ لیا، ان سے سن لیا، ان سے سن لیا، امی نے یہ بول دیا، فلاں نے یہ بول دیا، تایا نے یہ بول دیا، تو یوں ان بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کا دینی احکام کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ پھر ایک وجہ جو خاندانی نظام کے اندر جو بنیادی ہوتی ہے وہ شوہر کا اپنی بیوی کے حق کے لیے کھڑا نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑی وجہ آج کل معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کئی دفعہ شوہر حقوق کی جو ادائیگی ہے نا، وہ دیکھیں سب کے حقوق اپنے الگ الگ ہیں، لوگ بس اوقات کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ماں کے حق ادا کروں یا بیوی کا حق ادا کروں، بھائی دونوں کے حق ادا کریں، دونوں کے حق ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا نہیں رہے۔ بالکل، ماں کے اپنے حقوق ہیں وہ آپ الگ ادا کریں، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، تو بیوی کے جو حق ہیں ان کے لیے آپ ادا بھی کریں، اور اگر بیوی کے اوپر ظلم اور زیادتی کہیں سے بھی ہو رہا ہے، آپ کے سسرال، آپ کے اپنے گھر میں ہو رہا ہے، آپ کی بہنوں کی طرف سے ہو رہا ہے، والدہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کا سدے باب بہرحال جو ہے وہ کرنا ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جب وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں جو ہے وہ چلتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور آخری بات جو ایک بہت اہم ہے، یہ عورت کے اعتبار سے بھی ہے، مرد کے اعتبار سے، لیکن مرد کے اعتبار سے اس لیے زیادہ ہے کہ وہ عموماً گھر میں نہیں ہوتا، سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر لینا، اچھا یہ طلاق کا بہت بڑا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ کہ اور آپ گھر میں آئے، ماں نے کوئی جملہ بول دیا کہ بھئی تمہاری بیوی یہ کر رہی تھی یا فلاں یہ کر رہی تھی، یا آپ کی جو ہے وہ بہن نے بول دیا، یا کوئی کسی دور کی کزن نے کچھ بول دیا، کسی نے بھی کہیں سے کوئی جملہ بول دیا، اور اب آپ نے اس جملے کو لے کر جو ہے وہ آپ کے دماغ میں کھچڑی بننا شروع ہوئی، اور وہ بسا اوقات جو ہے وہ طلاق تک جو ہے وہ بات چلی جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔ تو لہٰذا اس چیز کی طرف جو ہے وہ اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ ہمیں سنی سنائی بات پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو جو بھی بات ہے اولاً تو آپ پر آپ کے ذہن میں اعتماد ایسا ہونا چاہیے کہ کسی تیسرے کی آنے والی آواز آپ کے رشتے کے اندر جو ہے وہ بدگمانی کا سبب نہ بنے۔
اور دوسری بات ہے کہ اگر کبھی وہ چیز پیدا ہو بھی گئی ہے تو آپ 4 افراد سے اس کی وضاحتیں پہلے کیوں لے رہے ہیں؟ جی ثبوت جمع کر رہے ہیں جی آپ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں کوئی؟ بھائی آپ اللہ کے بندے، آپ شوہر ہیں، اپنی بیوی سے جا کے ڈائریکٹ اس بات کے اوپر بات کیوں نہیں کر لیتے کہ بھئی یہ مجھے بات آئی ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب اگر وہ بول دیتی ہے ٹھیک نہیں ہے تو ختم، اعتماد کریں نا اس کی بات کے اوپر آپ۔ اب آپ پھر دوبارہ جو ہے وہ نکل گئے کہ نہیں فلاں تو یہ بول رہا تھا، فلاں تو یہ بول رہا تھا، بھئی فلاں کی سن رہے ہیں آپ، جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کی بات آپ سن نہیں رہے، تو ان کی ایک دفعہ کی سنی ہوئی پہ اعتماد ہو گیا، وہ زندگی بھر آپ کو اپنی سنا رہی ہے، اس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ جی تو یہاں پر ان باتوں کا جو ہے وہ خیال کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ طلاق سے جو ہے وہ بچیں گے۔ اور ایک اور چیز آپ یہ سمجھیں، آج کے زمانے میں نا نوجوان لڑکوں میں یہ بہت ہے، بہت ساری چیزیں مذاق میں اڑا دیتے جی تو مذاق میں بھی طلاق دے دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ ابھی پچھلے دنوں کا ایک کیس آیا تو اس لڑکے نے یہ کہا مجھے کہ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ کوئی بات ہو رہی تھی دوست کے ساتھ تو فلاں کام اس نے کہا میں نے چھوڑ دیا ہے، مثال وہ سگریٹ پینے کے اوپر کوئی بات، اس نے میں نے سگریٹ پینا چھوڑ دی، تو اس نے کہا نہیں میں مان ہی نہیں سکتا تو سگریٹ پینا چھوڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا کھا قسم تو کہ اگر تو سگریٹ پیے گا تو تیری بیوی کو طلاق۔ یا اللہ، اس نے اٹھا لی قسم، اب اس کے بعد جا کر جو ہے وہ سگریٹ پی لی اس نے۔ اللہ، تو ابھی جو ہے وہ رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح تو یہ وہی کہ آپس میں دوستوں کے اندر، بات کے اندر، بحث برائے بحث کے اندر، مذاق کے اندر جو ہے وہ طلاق اٹھا لی۔ تو اب وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طلاق جو ہے وہ ہو گئی، اور وہ اس نے اٹھائی بھی 3 طلاق کی قسم تھی تو وہ ڈائریکٹ 3 طلاق ہی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوئی۔ یا اللہ، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ایک اہم چیز میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں مس ہے وہ ہے نکاح اور طلاق کے احکام سے متعلق معلومات حاصل کرنا۔ الحمدللہ اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا جو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، اس میں کورس ہوتے ہیں میرے جو علم میں ہے، 2 کورس میرے خیال سے ہوتے ہیں، ان کے نکاح کا کورس ہوتا ہے 2-4 دن کا، اور طلاق کا ایک کورس ہوتا ہے۔ اس کے اندر بنیادی جو الفاظ طلاق ہے نا وہ وہاں پر، اور جو اس کے طریقہ کار ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ تو آپ جب وہ کورس کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور آپ کو کم سے کم یہ اویئرنیس آ جائے گی کہ یار کیا جملے بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ لا علمی میں بس اوقات وہ جملے بول دیتے ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے اور سمجھ رہے ہوتے نہیں ہوتی، اور پھر اسی میں کہ کن کن باتوں سے بچنا چاہیے، کن کن باتوں کی طرف جو وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جن کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ بھی کر لیں، اور جن کی ہو چکی ہیں اگرچہ سالوں گزر گئے وہ بھی کر لیں، کیونکہ بہرحال ایسے بھی کیسی ذات ہیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ شادی کے شروع میں ہی طلاقیں ہوتی ہیں، 60 سال کی عمر میں بھی طلاقیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، جی اتنی بڑی عمر میں بھی جا کر جو ہے وہ طلاقیں ہوتی ہیں، اگرچہ اس کے ریزن یہی ہوتے ہیں کہ بچوں کی باتوں پہ ہو جاتی ہیں، جی کہ جھگڑا بچوں کا شروع ہوتا ہے اور ماں ایک بچے کی سائڈ لے رہی ہوتی ہے، باپ جو ہے وہ دوسرے بیٹے کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں جس میں طلاق کے نتائج کی طرف جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال تو شریعت کے حکم بہرحال جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے، اور کئی لوگ وہ ہوں گے جب وہ سیکھیں گے تو شاید انہیں یہ پتہ چل جائے کہ پچھلے سالوں ہی طلاق ہماری تو کئی سالوں پہلے ہو چکی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ علم نہیں ہے نا۔ جی علم نہیں ہے۔ جب علم ہوتا ہے تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی تو ہم بہت پہلے کر چکے تھے۔ اچھا یہ تو مفتی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ علم نہیں ہے، جب وہ تھوڑا علم ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کب کب طلاق دی ہے۔ ایک تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تو وہ الفاظ ہیں کہ جو صراحت کے ساتھ بندہ کہہ رہے ہیں، جی کچھ ایسے الفاظ بھی تو ہیں جسے طلاق کنایا کہا جاتا ہے، تو وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ طلاق کون سی ہوتی ہے جس میں لفظ طلاق کا تو نہیں ہوتا لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ اولاً تو جو طلاق کے صریح الفاظ ہیں، واضح الفاظ، صریح کا مطلب واضح الفاظ ہیں کہ جن میں نیت آپ کی ہو یا نہ ہو طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا یہاں پر بھی لوگوں کے نا اپنے مطلب کی چیزیں بڑی زبردست نکال لیتے ہیں، بولے نیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ مفتی صاحب کیسے بات کر رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو لوگ پھر اس وقت یہ باتیں کرتے ہیں ہماری نیت تو نہیں تھی۔ تو بات یہی ہے کہ میں ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی نیت کا جو دار و مدار ہے نا وہ دین نے ہی بنیاد رکھی ہے نا، تو وہ دین ہی بتائے گا کہ جناب کہاں پر نیت قابل قبول ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی۔ تو آپ جو ہے وہ دین کے شارع نہیں بن جائیں کہ آپ تشریح کرنے لگ جائیں۔ تو لہٰذا ایسے وقت کے اندر آپ کو سب سے پہلی بات یہ کہ طلاق ہو جانے کی صورت میں جانا کہاں ہے۔ کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو جائے اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ چلے جائے جو ہے وہ گیسٹرو کے ڈاکٹر کے پاس، پیٹ والے ڈاکٹر کے پاس، تو اس کو لوگ بیوقوفی جو ہے وہ کہیں گے
جی بھائی تمہیں کینسر ہوا ہے تو تم کینسر کے ماہر کے پاس جو ہے وہ جاؤ. جی تو طلاق کے بعد بھی آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو آپ کسی مستند سنی دارالفتہ میں جا کر وہاں جا کر باقاعدہ تحریری فتویٰ حاصل کریں آپ. اور اس کے لیے عام طور پہ ضرورت ہوتی ہے کہ دونوں کو بلایا جاتا ہے، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، بسا اوقات صحیح. گواہوں کو بھی. تو طلاق کے جو الفاظ، ایک تو لفظ طلاق ہے، انگلش میں ہم ڈائیورس کا ورڈ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر جیسے لفظ چھوڑنا، اردو میں جی بیوی کو کسی نے اگر کہا کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ چھوڑا، جی. تو یہ لفظ بھی صریح الفاظ طلاق میں سے جس سے جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی. ایک تو یہ پس منظر کے اعتبار سے، جیسے اس نے کہا میں تمہیں میکے چھوڑ کر آ جاتا ہوں، جی یہ ایک الگ وہ پس منظر بتا رہا ہے کہ بھئی وہاں پر میکے میں جو ہے وہ چھوڑنا جو ہے وہ مقصد ہے. اور ایک یہ کہ ڈائریکٹ واضح الفاظ اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں. اسی طرح لفظ حرام، کہ تم مجھ پر حرام ہو، اگر کسی نے یہ الفاظ اپنی بیوی کو کہے تو ان سے بھی جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا طلاق کے یہ الفاظ جو ہیں وہ جو صریح میں نے آپ کو واضح الفاظ بتائے. بعض وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کہا کنایا، یعنی ان الفاظ سے ہر صورت میں طلاق تو نہیں ہوتی، بعض وقت نیت کی حاجت ہوتی ہے، بعض اوقات کنڈیشن کی بنیاد پہ طلاق ہو جاتی ہے. جیسے لفظ فارغ ہے، لفظ آزاد ہے، بہت زیادہ یہ ورڈ استعمال عام طور پر ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی زبان پر یہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، طلاق کے لفظ سے وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے فارغ کرتا ہوں یا تو آزاد ہے. جی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے اندر جب غصے میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے آپ کی نیت ہو یا نہ ہو. یا اسی طرح طلاق کی گفتگو چل رہی ہے، بیوی طلاق مانگ رہی ہے، طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اب اس کے جواب میں شوہر یہ الفاظ جو ہے وہ کہہ دے جی تو بھی جو ہے وہ طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی، چاہے نیت ہو یا نہیں ہو. تو لہٰذا اپنے تئیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میں تو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں ان سے طلاق نہیں ہوگی، یہ آپ طے نہ کریں بلکہ مفتی صاحب سے جو ہے وہ پہلے آپ پوچھ لیں. اسی طرح طلاق کے پیپر بنوانے میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی زبان سے تو نہیں کہہ رہا، پیپر جو ہے وہ صرف بنوا رہا ہوں. یا پیپر بنوائے لیکن پیپر بنوا کے گھر پہ لا کے رکھ دیے کہ بھئی جب ضرورت پڑے گی تو سائن کر کے جو ہے وہ بھیج دوں گا، ابھی سائن نہیں کیا. حالانکہ پیپر بنواتے ہی طلاق ہو گئی اگرچہ آپ نے سائن نہیں کیا. اللہ اکبر. تو یہ بھی کئی دفعہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ بھئی اب جب طلاق کی بات نکلی یا بالکل نارمل گھر صحیح چل رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے میں تو اس دن الماری صاف کر رہی تھی، یہ پیپر نکلے. یا اللہ. اب وہ پیپر لے کے اپنے میکے چلی گئی. تو پھر جا کے گھوم پھر کے دارالفتہ میں جب کیس آیا پتہ لگا جناب جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے ہماری ناراضگی ہوئی تھی، اس وقت میں نے پیپر بنوا کے الماری میں رکھ لیے تھے کہ اگر یہ فلاں تاریخ تک واپس نہیں آئے گی تو میں پیپر بھجوا دوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس سے پہلے ہی واپس آ گئی تو نوبت ہی نہیں آئی کبھی نہ پیپر دیکھنے کی نہ اور کچھ کرنے کی، لیکن وہ طلاق جو ہے وہ 10 سال پہلے ہی جو ہے وہ ہو چکی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے کہ طلاق. اور پھر طلاق کے معاملے میں کئی لوگ ایک جو بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وکلاء کے پاس جاتے ہیں، لائرز کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پیپرز بنواتے ہیں یا ان کے مشورے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں وکلاء اس چیز کے ماہر نہیں ہیں، دین کے ماہر جو ہے وہ مفتی ہوگا نا. جی تو وکیلوں کا کام تو جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا ہے. قانون کے اندر جو طلاق کی شکیں ہیں وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں، وہ شریعت کے مطابق بعض ہیں بعض نہیں. تو جو شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو وہ وکیل نہیں بتائے گا، وہ تو دیکھیں لا اس نے پڑھا ہوا ہے تو لا کی جسٹیفیکیشن آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کس صورت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن جو نکاح اور طلاق کا مسئلہ قانونی تھوڑی ہے، اس کا تعلق پاکستان یا کسی بھی ملک کے ساتھ تھوڑی ہے. وہ تو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان کیے دین کے اس وقت سے ہے نا. تو بطور مسلمان مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا نکاح باقی ہے یا نہیں، میری طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو لہٰذا اس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے قانون کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اللہ رسول کے بیان کردہ قوانین کے مطابق ہوگا. تو لہٰذا اس کے لیے آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ وکلاء کے پاس نہیں جانا چاہیے بلکہ مفتی صاحب کے پاس ہی آ کر طلاق دینے سے پہلے بھی رہنمائی ہم سے لیں، اور طلاق اگر دے دی ہے تو بھی بہرحال مفتیوں سے ہی جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں. ٹھیک ہو. اچھا مفتی صاحب، کیا یہ عورت کو اختیار دیا جا سکتا ہے، شوہر اختیار دے سکتا ہے کہ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں؟ جی، شوہر کو بھی جو ہے بیوی کو بھی طلاق کا اختیار دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، بعض کنڈیشنز ہوتی ہیں. بسا اوقات وہ طلاق کا اختیار ہوتا ہے کہ جس مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے اسی تک ہے، وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ طلاق کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بسا اوقات وہ اختیار ہوتا ہے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی عقل مندانہ بات نہیں ہے. یہ بعض لوگ کیوں دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی ان کی غلط فہمی. وہ سوچتے بھائی میں نے اس میں بہت غصے والا ہوں، ٹھیک ہے نا جناب، میرے پر تو اپنے اوپر تو کنٹرول رہتا نہیں ہے تو میں یہ اختیار دے دیتا ہوں عورت کو. تو جناب اب میں چاہے جو بھی بولتا رہوں تو طلاق تو ہوگی نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ عورت کو اختیار دینے سے آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا، نہیں.
آپ کا اختیار اپنی جگہ رہے گا, آپ کے منہ سے جب نکلے گا تو وہ عمل کرے گا اور طلاق ہو جائے گی. الٹا آپ عورت کے ہاتھ میں دے دیں گے تو گویا کہ آپ نے وہ جس چھری کی ایک طرف دھار تھی نا, اب آپ نے دونوں طرف سے ہی دھار لگوا دی. اللہ اکبر. کہ اب تو بھی کر لے اور میں بھی کر لوں, جس کو غصہ ہے وہ جو ہے وہ اس گھر کو برباد کر دے. اللہ تو لہٰذا جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ فراز بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں صاحب کا گفتگو پر صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض الفاظ بعض زبانوں میں صریح ہوتے ہیں, جیسا اردو کی تو آپ نے مثالیں دی ہیں, لیکن بعض الفاظ بعض عرف کے اعتبار سے یا بعض جو ہے وہ زبانوں کے اعتبار سے صریح ہوتے ہیں, اگر اس پر بھی کچھ وضاحت. بالکل, ہر زبان کے اعتبار سے, جیسے میں نے دیکھا نا ہمارے ہاں تو خیر اب عام طور پہ بعض انگلش کے ورڈز ایسے ہیں جو کہ بالکل ہی جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوتے ہیں, جیسے ڈائیورس کا میں نے ورڈ جو ہے وہ یوز کیا. لیکن یوں ہو سکتا ہے کہ جناب بلوچی زبان میں کوئی خاص لفظ ہوں, طلاق دینے کے طریقے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ ہوتے ہیں, اسی طرح پشتو میں جو ہے وہ الگ ہوں, پنجابی میں الگ ہوں. تو اسی لیے جب ہمارے پاس بسا اوقات ادر لینگویجز کے جب آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ ان مفتیان کرام سے رہنمائی لیتے ہیں. جیسے میں اپنا کہوں کہ مجھے جو ہے وہ پنجابی وغیرہ نہیں آتی, چونکہ میں اردو اسپیکنگ جو ہے وہ ہوں. تو اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمارے دارالفتہ کے اندر آتے ہیں. اب جیسے گزشتہ دنوں کی بات ہے, دو مجھے کیسز اچھے طریقے سے یاد ہے, ایک سندھی کا آیا اور ایک بنگلہ زبان کا آیا طلاق کا مسئلہ. اب سندھی میں تو خیر ہمارے حیدرآباد میں دارالفتہ ہے تو ہم نے وہاں جو ہے وہ مفتی صاحب رہنمائی حاصل کی. لیکن اب بنگلہ دیش کا بھائی, اب اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ کہاں سے نکالیں, یہ کافی پرانی بات ہے. تو اب تو خیر آپ اے آئی وغیرہ سے بھی ٹرانسلیشن کافی حد تک جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی تھے, اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ دار تھے, تو وہ ان کو بنگالی جو ہے وہ آتی تھی, تو پھر ان سے رہنمائی لی اور انہوں نے پھر ہمیں ایز اٹ از, کیونکہ اب ہم سامنے والے کے ٹرانسلیشن پہ اعتماد نہیں کر سکتے نا, کیونکہ عام پبلک جب ٹرانسلیٹ کرتی ہے تو بس ہوگا تو خلاصہ بیان کر دی ہوتی ہے, ہمیں ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے کیا الفاظ جو ہے وہ کہے تھے اور ان کی کیا ٹرانسلیشن جو ہے وہ بنتی ہے, اور پھر وہی بات کہ وہ لفظ آپ کے معاشرے میں کیسا استعمال ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. تو بالکل ہر زبان کے اعتبار سے جو ہے وہ صریح الفاظ جو ہے وہ جدا بھی ہو سکتے ہیں. جی مجھ سے میسج کے ذریعے SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی اگر مرد عورت کو طلاق دے اور پھر نہ مانے کہ میں نے طلاق دے دی, مگر عورت کہہ رہی ہے کہ دی ہے, تو اس حالت میں کیا ہوگا؟ کیا عورت کے کہنے سے مان لیا جائے گا؟ دیکھیں شریعت مطہرہ کے اندر طلاق یا کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, یعنی دعویٰ کرنے والے کے اوپر گواہ ہوتا ہے اور انکار کرنے والے پر قسم ہوتی ہے. تو اس معاملے میں یہی ہوتا ہے, اولاً تو جو ہے وہ گواہ جو ہے وہ طلب کیے جاتے ہیں عورت سے. تو گواہ جو ہے وہ اگر عورت کے پاس نہ ہو تو پھر بات آ جاتی ہے شوہر کے حلف کے اوپر. اگر شوہر جو ہے وہ وہاں پر حلف اٹھا لیتا ہے تو پھر شوہر کے اعتبار سے طلاق کا حکم نہیں ہوتا. لیکن اس کے اندر پھر آگے ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر اس طلاق کے اوپر مصر ہے تو بسا اوقات اس میں جب عورت کو یقین ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو خلا کی طرف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتی جب اسے اس بات پہ یقین ہے کہ وہ اپنے کانوں سے جو ہے وہ الفاظ طلاق سن چکی ہے. پھر الفاظ طلاق پر بھی دار و مدار ہوتا ہے. وہی نا دیکھیں لا علمی میں بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے طلاق ہو گئی, حالانکہ نہیں ہوئی بھی ہوتی. جیسے یہ بڑا مشہور ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھئی میاں بیوی اگر 3 مہینے 4 مہینے دور رہے تو طلاق ہو جاتی ہے, حالانکہ اس سے طلاق نہیں ہوتی بھلے 100 سال دور رہیں. تو یہ بھی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جناب طلاق نہیں ہوتی, جیسے حمل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی پریگنینسی میں طلاق نہیں ہوتی, حالانکہ حمل میں طلاق ہو جاتی. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر گواہ کے طلاق نہیں ہوتی, حالانکہ بغیر گواہوں کے بھی طلاق ہو جاتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مینسز یا حیض میں طلاق نہیں ہوتی, حالانکہ اس حالت میں بھی جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے. تو یوں غلط فہمیاں جو ہے وہ بہت ساری لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں, ہونے کے اعتبار سے بھی نہ ہونے کے اعتبار سے بھی. تو نہ ہونے کے اعتبار سے زیادہ ہیں لوگوں کے اندر, وہ اپنے طور پہ ہر ایک نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ جناب جو ہے وہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی, اس طرح نہیں ہوتی, یہ الفاظ کہے ہوں. اسی طرح کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے وہ الفاظ تو کہے ہیں لیکن وہ الفاظ ہیں ان فیوچر سینٹینس کے اعتبار سے کہ طلاق دے دوں گا, تو اگر ان الفاظ سے کہی تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. لیکن وہی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا, یہ ہم کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں, آپ اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اس معاملے کے اندر بہرحال اپنے کیس سے متعلق دارالفتہ کے اندر آ کر ہی فتویٰ باقاعدہ لینا ہوگا. یہ اس وقت بڑا المیہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو اب جب ہم انہیں کوئی جواب بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ جب آگے سے اپنے علم کے جوہر ہم پر واضح کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جوہر کہاں سے کھل رہے ہیں. تو وہ جوہر کہاں سے کھل رہے ہوتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم آنے سے پہلے فلاں ویڈیوز دیکھ کر آئے ہیں نیٹ کے اوپر, تو اس کے مطابق ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یوں بھی نہیں ہوگی, یوں بھی نہیں ہوگی. تو یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. جیسے
نیٹ کے اوپر میڈیسن کی بہت ساری ویڈیوز ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ نیٹ پر سے دیکھ کر دوا نہیں لیتے، آپ ڈاکٹر کے پاس ہی لیتے بالکل جاتے ہیں، اور اگر کوئی نیٹ پر سے دیکھ کر لے گا تو پھر اس کے نتیجے کا ذمہ دار بھی خود ہی ہوگا۔ جی تو بہرحال اس میں بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ ہماری ایون میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بھی اگر کوئی ویڈیو آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد پہ آپ اپنے کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، جی کیونکہ ابھی یہاں پر چینل کے اوپر جو بھی گفتگو بتائی جا رہی ہے وہ ساری ایک جنرل رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے جا رہے ہیں۔ اب ان رولز کا آپ کے کیس کے اوپر جو ہے وہ انطباق کیسے ہوگا، وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے ہوں گے، یہ فیصلہ بہرحال مفتی ہی جو ہے وہ کر لیکن سکے۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ شاید طلاق ہو گئی ہے، یعنی جی کچھ اس طرح کا ذہن ہوتا ہے شاید یہ ہو گیا، طلاق ہو گئی ہے۔ اچھا، جب دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا تو مفتیان کرام بتائیں گے نا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوئی، حقیقت میں طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یعنی کوئی بھی اگر ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو میری گزارش یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کریں۔ کال دیجیے۔ حجرہ شام کیم سے ظہیر سے عالوی عرض گزار ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق نہیں، لفظ طلاق نہیں کہتا مگر یہ کہہ دیتا ہے کہ جا آج کے بعد تو مجھ سے آزاد ہے، آج کے بعد تو مجھ سے فارغ ہے، آج کے بعد میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو یا یوں کہتا ہے کہ تو میری کچھ نہیں لگتی، بس صرف اس بچوں کی ماما ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے بھی کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا لفظ طلاق کہنے سے ہی طلاق واقع ہوگی؟ اس میں رہنمائی فرمائیں۔ اس پر ابھی ہماری جی ابھی گفتگو ویسے ہماری ہوئی ہے۔ گفتگو اس پر ہوئی، خلاصہ یہی ہے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں ان میں بعض الفاظ وہ ہیں جن سے طلاق واقع ہو جائے گی، اور بغیر نیت کی بھی بعض کنڈیشنز میں طلاق ہو جاتی ہے، اگرچہ بعض وہ بھی ہیں جن سے طلاق نہیں بھی ہوتی۔ تو اس طرح کا کوئی بھی جملہ جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے لیے دارالافتاء سے رہنمائی حاصل کریں۔ صحیح۔ وہ سب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر لڑکی حق مہر کے بدلے یہ کہہ دے کہ لڑکا نماز پڑھتا ہو یہی میرا حق مہر ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حق مہر کا جو ہے وہ مال ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، جی چونکہ عبادت جو ہے وہ مال جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ شرعی طور پہ حق مہر نہیں بنے گا۔ صحیح ہو گیا۔ اگلی کال دیجیے جی۔ عبد الخالق اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں تو پھر عام لوگوں سے بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس ٹائم تک پوچھتے رہتے ہیں جب تک ان کو ان کی مرضی کا جواب کہیں سے مل نہ جائے۔ تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ پوچھنا کس سے چاہیے، اور اگر دارالافتاء سے رجوع کریں تو کیا ایک فریق رجوع کرے گا یا دونوں فریق رجوع کریں گے، تب مسئلہ دارالافتاء سے پتہ چل سکے گا؟ اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ وہ سب یہ تو آپ تقریباً روزانہ کے معاملات ہوں گے، تو آپ خود کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ ہم ایک فریق پر ہم فیصلہ نہیں کریں گے، دونوں کا آنا لازمی۔ عام طور پر تو دونوں فریقین کو جو ہے وہ دونوں فریق کو بلایا ہی جاتا ہے اور ان کی دونوں کی بات سن کر ہی جواب دیا جاتا ہے۔ البتہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق کا بیان ہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، جی کیونکہ طلاق کے معاملے کے اندر اگر تو شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، جی تو اب اگرچہ بیوی کہتے رہے کہ نہیں اس نے 2 دی ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا پھر، کیونکہ شوہر جب اقرار کر رہا ہے کہ میں نے 3 دے دی ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو شوہر کے بیان پر بھی جواب یک طرفہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، شوہر کہے کہ میں نے 2 طلاقیں دی ہیں یا شوہر کہے کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، تو پھر اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ جو یہ بیان دے رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جی ایسا تو نہیں کہ سامنے والوں کا بیان کچھ اور ہے کہ یہ کہہ رہا ہے 2 دی ہیں، وہ کہیں کہ نہیں 3 دے چکے ہیں، جی تو پھر ایسی صورت کے اندر سامنے والوں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ کنڈیشنز دیکھنی ہوتی ہے کہ کس کنڈیشن میں گفتگو ہوئی، کیا گفتگو چل رہی تھی، طلاق کی گفتگو چل رہی تھی نہیں چل رہی تھی، تو اس کے لیے بھی بہرحال جو ہے وہ سامنے والوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو اس کا آسان اور بہتر حل یہی ہے کہ بہرحال دونوں آئیں اور ایک ساتھ آئیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ایک نے ایک کو بھیجا تم جا کے لے آؤ، دوسرا دوسرے کو جا کے لے آتا ہے، تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم فتوے جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کر کے پبلک کو دیتے جائیں۔ جی مقصد جو امیر اہل سنت کا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی اصلاح ہو اور معاملات حل ہوں۔ جی حل اسی وقت ہوں گے جب دونوں بیٹھیں گے، جی ورنہ ایک کے ہاتھ میں ایک فتویٰ ہوگا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا فتویٰ ہوگا۔ جی اچھا، ادھر ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ہو گئی اور ادھر ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو اب کیا نتیجہ کریں؟ کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا، پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا ہی پڑے گا، اب وہ چاہے آپ خاندان میں کسی سطح پر بیٹھے ہیں، برادری میں کسی سطح پر بیٹھے ہیں، تو اس سے پہلے کیوں نہیں آپ دونوں مفتی کے پاس ہی بیٹھ کر ایک ہی وہی فتویٰ حاصل کریں جو کہ متفقہ ہو، جی جس میں دونوں کے بیان ہوں۔ اور ہمارے یہاں باقاعدہ دونوں کے بیان ہی لکھے جاتے ہیں کہ بھائی شوہر کا یہ بیان ہے، بیوی کا یہ بیان ہے، گواہوں کا یہ بیان ہے، جی پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ جواب لکھا جاتا ہے۔ صحیح تو لہٰذا اس کے لیے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ دونوں فریق ہی جو ہے وہ رابطہ کریں اور دونوں ہی ساتھ آئیں۔
صحیح. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ کیا ایک ہی مجلس میں مرد کی زبان سے 3 مرتبہ یہ لفظ طلاق نکل گیا، طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل. ایک ہی مجلس کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مدخولہ بیوی کو، یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ جو ہے وہ رخصتی ہو چکی ہے یا خلوت صحیحہ ہو گئی ہے، تو اس کو اگر وہ 3 طلاقیں جو ہے وہ دیتا ہے تو تینوں طلاقیں ایک مجلس میں بھی 3 ہی ہوتی ہیں. لوگوں کے بعض ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ جناب 3 نہیں 1 ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا. آپ کے بعد جو خلفائے راشدین نے بھی جو ہے وہ 3 کو جو ہے وہ نافذ فرمایا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے وہ تمام جو امت کے علماء ہیں وہ اسی کو بیان کرتے رہے. تو بالکل یہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس حوالے سے آپ کو ریفرنسز کے ساتھ احادیث طیبہ، خلفائے راشدین کا جو فیصلہ ہے وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ریفرنسز چاہیے ہوں تو آپ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ سے بھی فتویٰ لے سکتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی کسی برانچ سے بھی جا کر آپ فتویٰ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے کے لیے بیوی کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس سے طلاق تو واقع نہیں ہوگی اگر فقط یہی الفاظ کہیں، البتہ رشتے میں دراڑ ضرور پڑ جائے گی. تو لہٰذا مشورہ یہی ہے کہ یہ بھی ہرگز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کے اندر پھر وہ جو اعتماد ہوتا ہے نا، وہ اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے رشتے کا. ایک خوف سا عورت کو جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں شرعی مسائل کی رہنمائی اور دیگر فتاویٰ کے لیے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے www.fatawa.com. آپ اس پر وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے فتاوی جات آپ کے سامنے آ جائیں گے جہاں سے آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. یہ فتاویٰ نہیں ہے، فتویٰ QA.com ہے. جزاک اللہ. ATWA www.fatwa.qa.com. جزاک اللہ مصطفیٰ. اگلی کال لیتے ہیں. میرا سوال ہے کہ طلاق کے علاوہ نکاح توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ طلاق کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے نکاح ٹوٹتے ہیں مفتی صاحب؟ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ نکاح کے ٹوٹنے کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے. جی. ان کے اندر بھی بعض میں تو اینڈ جو ہے وہ طلاق بائن جو ہے وہ ہوتی ہے، ایک ایلا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ زہار جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ان کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ بہت کم جو ہے وہ سمجھنے کی چیز پائی جاتی ہے. بسا اوقات ایک حرمت مساہرت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ اختتام کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی بعض اور شرائط اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہوتی ہیں 2-3 چیزیں اور بھی جو ہے وہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے. تو صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ طلاق دینے کا حق کس کو حاصل ہے؟ جی مفتی صاحب. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. تو طلاق کا اختیار جو ہے وہ اللہ کا پاک نے جو ہے وہ مرد کو دیا ہے. البتہ مرد اپنا یہ اختیار کسی اور کو بھی دیتا ہے. جیسے آپ جب ٹائپ رائٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں طلاق نامہ لکھ دو، تو آپ اپنا یہ اختیار سامنے والے کو دیتے ہیں، وہ ایز اے وکیل بن کر آپ کی طرف سے طلاق نامہ جو ہے وہ لکھتا ہے. اور بعض لوگ جو ہے وہ عورت کو بھی طلاق کا اختیار دیتے ہیں، تو اگر وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق انہوں نے طلاق کا اختیار دیا تو وہ اختیار استعمال کرے گی تو ہی جو ہے وہ طلاق ہوگی. لیکن بہرحال یاد رہے کہ شوہر کے اختیار دیے بغیر کوئی دوسرا جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا. تو یہ جو کئی جگہوں پر لوگ جو ہے وہ آج کل کسی بھی سے جو دوسرے شوہر نہیں دے رہا تو کسی اور سے طلاق لے لیتے ہیں، تو وہ اس کو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ درست نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھ سے بیوی کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے، بھائی کہہ دیا شوہر کو، اس طرح کا جملہ کہہ دیا، تو کیا اب طلاق ہو جائے گی؟ بیوی کی زبان سے کچھ ایسا جملہ نکلا ہے، بیوی کے پاس سے سمجھے جان بوجھ کے بول دیا. بیوی کے اس طرح کی کوئی بھی الفاظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. بھائی یا بہن اگر شوہر نے بھی کہہ دیا تو بھی اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے، اگرچہ کہنا گناہ ہے. عورت کے لیے بھی یہ الفاظ جو ہے وہ کہنا جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن اس سے طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی. اچھا، تو اگر شوہر کی طرف سے سب یہ بیوی کو کبھی بیٹی کہنا یا اس طرح کے الفاظ اس سے بھی جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ الفاظ کہنا بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہو گیا. بول لیتے ہیں اگلی. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ارشاد فرما دیے گا. اور ایک سوال میرا اور ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو رخصتی سے پہلے ہی اگر طلاق ہو جائے تو کیا اس میں حق مہر دینا ہوگا؟ تو اس کا جواب ارشاد فرما دیے گا. جی مفتی صاحب. جی، طلاق کے بعد بھی دیکھیں شوہر کے حقوق ہوتے ہیں جس کو عام طور پہ ہمارے ہاں فراموش جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی حق جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے. بنیادی طور پر نان نفقے کا حق عدت کے اندر شوہر پہ لازم ہوتا ہے کہ عدت کے دوران
کا نان نفقہ شوہر پہ لازم ہے۔ اب عدت کے اعتبار سے بھی ضروری یہ ہے کہ یہ بات جانیں کہ عدت عورت کو گزارنی کہاں ہوتی، طلاق کی صورت ہو یا وفات کی صورت ہو، عورت کو عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارنا ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں تو اس قدر لڑائی جھگڑوں کے بعد ہی طلاق ہوتی ہے، یا جو ہے وہ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ عورت میکے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے عدت اس پہ لازم ہے شوہر کے گھر میں گزارے۔ لیکن کس طرح گزارے، رشتہ تو اب باقی نہیں رہا، تو اب اگر تو یہ دونوں اکیلے رہتے تھے تو ایسی صورت کے اندر شوہر کو کہا جائے گا کہ بھائی عدت کے ٹائم تک آپ کہیں اور جا کر رہیں، اور وہاں پر اس گھر کے اندر جو ہے وہ عورت عدت گزارے گی۔ تو اب عدت میں نفقے کے اعتبار سے ہم نے بات کی، نفقہ شوہر پہ لازم ہوتا ہے، تو وہ تین چیزیں ہیں، کپڑا، رہائش اور کھانا۔ تو رہائش میں وہی رہائش جہاں پر جو وہ رہ رہے تھے طلاق سے پہلے، اور کھانے پینے کے اندر وہ چاہے اس کا کیش دے دے یا جو ہے وہ راشن وغیرہ جو ہے وہ ڈلوا دے، اور لباس جو ہے وہ دے گا اگر وہ اس نے نہیں دیا ہوا، اگر پہلے سے لباس موجود ہے تو مزید دینے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ نان نفقہ اسی صورت میں لازم ہوگا شوہر پر جبکہ عورت جو ہے وہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے، شوہر کی طرف سے آفر ہو کہ بھئی یہ گھر ہے آپ یہاں پہ عدت گزار لیں۔ اور اگر عورت جو ہے وہ خود ناراض ہو کر جو ہے وہ میکے میں بیٹھ گئی ہے، یا شوہر کی طرف سے دستیاب جگہ کے باوجود بھی وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ آ کر نہیں گزارتی، تو پھر جو ہے وہ شوہر پر نان نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ شوہر منع کر رہا ہے اور بیوی منع نہیں ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے، اس کی وجہ سے فساد گھر میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ حافظ فرمائے۔ اللہ پاک اچھا کئی وہ اس کی جو وہ ہے نا لت جو ہے نا، یعنی یہ واقعی ایڈکشن جو ہے وہ ہے، نشہ جو ہے وہ ہے۔ تو مجھے یاد ہے، میں آپ کو چلیں شیئر کر لیتا ہوں، گزشتہ مہینے یا شاید گزشتہ سال ایک اسلامی بھائی میرے پاس دارالفتہ میں آئے، تو ان کا طلاق کا ہی مسئلہ تھا۔ پوری سچویشن انہوں نے جب ڈیل کی تو اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں کہ پرابلم کیا تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بغیر موبائل کے رہ نہیں سکتی۔ تو وہ آئے تھے، تو پھر میں نے جب ان کا پورا کیس سنا تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ان کا مسئلہ اب جو ہے وہ ایڈکشن اور نفسیاتی ہو گیا، تو آپ ان کا علاج کروائیں میڈیکل۔ تو وہ پھر ایک ڈاکٹر بھی تھے میرے رابطے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیس ہے تو کیا یہ آپ کے اس میں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو بالکل جو ہے وہ آتا ہے اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ علاج ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے موبائل چھیننے کا مطلب ہے جیسے بچے سے آپ کھلونا نہ لے لیں، وہ ایسا جو ہے وہ رونا تڑپنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک وہ ہے جو میرے کو باقاعدہ انہوں نے جو بتایا کیس، تو ورنہ ہم آج تک سنتے ہی تھے نا کہ بھائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، میں اس سے موبائل لے ہی نہیں سکتا۔ اللہ۔ تو یہ ہم میں سے بھی ہر ایک کو آپ اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نشے کی حد ہوتی ہے نا، کسی کو کم ہوتا ہے کسی کو زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے سگریٹ پینے والے لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں بعض چین اسموکر ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں صبح شام ایک چاہیے۔ تو نشہ تو کچھ لمٹ تو ہے اس کی، اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو شاید کسی نہ کسی طریقے سے یہ نشہ لگ چکا ہے۔ اب جو جتنا جس کو کم لگا ہوتا ہے اس کے لیے چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اور جو زیادہ عادی ہو چکا ہوتا ہے اس نشے کا، اس کو جو ہے وہ بہرحال اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہ آپ کو ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ پان کھاتے تھے، تو اس زمانہ پورا زندگی کھائی، تو مگر چھوڑنے والا نا وہ یوں کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ کبھی جو ہے وہ پان ہو گیا مہنگا، تو وہ شاید جو ہے وہ پتہ نہیں 10 روپے کا یا ایسے کچھ ہو گیا، تو انہوں نے کہا آج کے بعد پان کھانا ہی نہیں۔ تو وہ سمجھے کہ 40 سال پرانا انہوں نے پان جو ہے وہ اس دن چھوڑ دیا، ون ٹائم یکلخت چھوڑا، تو پھر اس کے بعد نہیں کھائی۔ تو مجھے ان کی اس بات سے یاد آتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو یکلخت چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں گے۔ سگریٹ کا اب ایک ڈبی نہیں پیوں گا میں آدھی کروں گا، آدھی سے تھوڑی کم کروں گا، پھر کم کروں گا، یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، کبھی بھی نہیں چھوٹتا وہ۔ تو آپ کو یکلخت چھوڑنا ہوگا فوراً۔ اب جیسے یہ میڈیا کا جو وہ ہے نا، اب اس میں کئی لوگ میں کہتے ہیں یار فلمیں چھوڑ دیتے ہیں، ڈرامے تو بہرحال جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار پورا تو نہیں چھوڑ سکتا، چلیں فلموں میں زیادہ بے حیائی ہوتی ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ گھریلو ڈرامے جو ہے وہ اچھا پھر ڈرامے چھوڑ دیے، نیوز تو جو ہے وہ دیکھنی ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا ہی جو ہے وہ نہیں، سارا ملک کا نظام ہی ان کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ چیز وہ کبھی بھی چھوٹتی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال آپ موسیقی سنیں یا بے پردہ عورت کو دیکھیں، وہ چاہے نیوز میں دیکھیں چاہے کسی میں بھی دیکھیں، وہ ٹھیک ہے زیادہ دیکھیں گے تو زیادہ گناہ ہے، کم دیکھیں گے تو کم گناہ ہے، لیکن گناہ تو ہے ہی نا۔ تو گناہ سے بچنا یہی ہے کہ آپ فوراً اس کو جو ہے وہ چھوڑ۔ صحیح۔ فراز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فراز بھائی، جو لوگ طلاق دینے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں، آپ انہیں کیا سمجھائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیں قرآن و حدیث پر اگر غور کیا جائے اور دینی تعلیم حاصل کی جائے تو اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ قرآن کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی بیدی عقدۃ النکاح،
تو یہاں پر مرد کو جو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ متحمل ہوتا ہے، یعنی بردبار ہوتا ہے، اس کے اندر حلم جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہی اختیار عورت کو دے دیا جاتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ پہلے دن ہی طلاق لے کے گھر چلی جاتی، لیکن اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ جس وجہ سے مرد کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بردبار ہوتا ہے، آج وہ چیزیں مرد کے اندر کم ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ مرد ہی وہ جذبات میں آ کے بعض اوقات ایک اور اکثر اوقات تو 3 طلاق ہی دے دیتا ہے اور واپسی کا کوئی رستہ ہی جو ہے وہ نہیں بچتا۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک نمازی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، وہ یہی بات جو شروع میں مفتی صاحب نے بتایا کہ بڑا پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ، لیکن اس نے کیا کیا، 2 طلاقیں پہلے دے چکا تھا اور تیسری طلاق کو اس نے معلق کر دیا کہ اگر تو نے میرے لیے کھانا بنایا تو تجھے طلاق۔ اب اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو یہ ہے کہ علم حاصل اگر کیا جائے تو راستے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو محفوظ طریقے سے نکال سکتے ہیں، لیکن وہ ظاہر علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر حدیث پاک پر غور کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کام کا اگر تمہیں ارادہ ہو نا تو پہلے یہ غور کر لو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر انجام اچھا ہے تو اس کام کو کر گزرو، اور اگر اس کا انجام اچھا نہیں تو اس کام سے باز آ جاؤ۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کا خیال پیدا ہونے لگے تو بندے کو چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ اور میں یہاں پر یہ بات کروں گا کہ نکاح سے پہلے ہی اگر سورہ نساء کی جو وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو معاملات کو کس انداز میں چلانا ہے اس کو پڑھ اور سمجھ لیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ انسان ایسے وقت میں اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے سورہ نساء کی غالباً آیت نمبر 34 اور 35 ہے، فرمایا وَاللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن۔ یعنی اگر قرآن پہ غور کیا جائے نا تو قرآن کے اندر کہیں بھی طلاق کی ترغیب نہیں ہے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو فوراً طلاق دے دو، بلکہ فرمایا کہ اگر تمہیں عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہے تو انہیں سمجھاؤ، فاعظوہن۔ اب ہم غور کریں نا، ہم نے کتنا سمجھایا؟ ہم تو ایک بار سمجھاتے کہتے تمہیں 1000 بار سمجھایا تم سمجھتی نہیں ہو۔ تو کیا سمجھانے کا حق بھی ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ہم کس طرح سمجھنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم سمجھنا چاہتے ہیں دوسرے کو اس طرح نہیں سمجھاتے۔ تو فاعظوہن سب سے پہلے سمجھائے، اور قرآن میں ہے نا کہ فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو سمجھائے۔ بالفرض سمجھانے سے نہیں مان رہی تو کیا قرآن نے یہ کہا کہ طلاق دے دو؟ نہیں، فرمایا کہ وَاہْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر الگ کر لو۔ اب کئی علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک غیرت مند بیوی ہوگی نا، اگر واقعی وہ نافرمان ہے تو وہ اپنی آپ کو سدھار لے گی، اور ظاہر ہے کہ غیرت مند بیوی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا شوہر اس کا اپنا بستر جدا کر لے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ابھی بھی طلاق کا راستہ نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہ قرآن نے فرمایا کہ اگر وہ مان جاتی ہیں تو اس کو تان و تشنی کا جو ہے وہ نشانہ نہ بناؤ کہ دیکھ میں نے تجھے سدھار کے رکھ دیا، کیسے تو ٹیڑھی تھی میں نے تجھے سیدھا کر دیا۔ نہیں، اگر وہ سدھر گئی تو اب اس کو اس کے ساتھ اچھی انداز میں زندگی گزاری جائے۔ اور سیکنڈ اسٹیپ یہ تو تھی گھر کے اندر کی بات کہ مرد کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا جلد بازی کرنی تھی یا ان سارے اسٹیپس پر عمل کرنا تھا؟ بالفرض اگر ان سارے اسٹیپس پر عمل کرنے کے بعد بھی معاملہ نہیں سدھر رہا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر والوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ یہاں پر بعض اوقات ماں بھی جو نا وہ شے دے رہی ہوتی ہے، باپ شے دے رہا ہوتا ہے کہ ڈر کے نہیں آنا، میری جو نا وہ تم بھی 2-3 سنا کے آ جانا۔ یہاں جو ہے وہ لڑکے کو اس کے ماں باپ جو نا وہ بعض اوقات بنگتا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ وہ طلاق دے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر تمہیں ان کے جدائی کا خوف ہو تو ایک حکم یعنی ایک پنچ جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے جائے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے جائے۔ اور کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی فَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ گھر والے یہ جو حکم بن کے آئے ہیں اگر یہ اصلاح چاہتے ہوں گے تو پھر اللہ موافقت پیدا فرما دے گا۔ یہ موافقت پیدا کرنے والے بندے نہیں ہیں، پھر اللہ موافقت پیدا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ کس کی کیا نیت ہے۔ تو اس لیے ان قرآن کی آیات پر اگر غور کیا جائے گا تو امید ہے کہ بردباری بھی پیدا ہوگی اور ایسے اوقات میں بندے کو کیا کرنا ہے اس کی بھی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی۔ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، یقین کریں دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ ہم مستقل اسی ٹاپک کو لے کر چلیں، اور ابھی بھی مفتی صاحب ایسے ہیں کہ ہم نیکسٹ پروگرام بھی اس ٹاپک پر کریں، تو سوالات اتنے ہیں ہمارے پاس، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ آخر میں مجھ سے 2 سوال میں آپ سے مختصر سے لوں گا۔ ایک تو ہمارے فیس بک کے ناظرین میں سے ایک ہیں علی شہزاد بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اولیاء کرام کے اقوال میں ملتا ہے کہ ہم نے دنیا کو 3 طلاقیں دے چکی ہیں، اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اور جس کا شوہر انتقال کر گیا، کیا ان دونوں کی عدت کا دورانیہ سیم ہے؟ پہلے دوسرے پر ہم بات کرتے ہیں کہ عدت کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیں عدت جو عورت، ان میں عدت میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، بعض عدتیں سیم ہیں، جیسے اگر حاملہ عورت ہے تو ایسی صورت میں طلاق والی حاملہ ہو یا وفات والی حاملہ ہو، دونوں کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش پہ چلی جائے گی۔
تو بچہ جب پیدا ہوگا تو عدت وفات بھی ختم ہو جائے گی، عدت طلاق بھی ختم ہو جائے گی۔ البتہ اگر حمل والی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور عدت طلاق جو ہے وہ پھر 3 حیض ہوتی ہے۔ تو اگر شوہر نے حیض میں طلاق نہیں دی تو اس کے بعد 3 حیض شمار ہوتے ہیں، اور اگر حیض میں طلاق دی ہے تو پھر اس حیض کو چھوڑ کر اس کے بعد والے مزید 3 حیض جو ہے وہ ان کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ طلاق ہوگی۔ اور جو پہلی بات کی کہ طلاق دے دی دنیا کو، تو اس سے مراد یہی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد پھر رجوع نہیں ہوتا، 3 طلاق کے بعد مکمل طور پر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کے بندے یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے مکمل طور پر اپنا رشتہ تعلق ختم کر چکے ہیں، اور صرف جو ہے وہ دنیا بنانے والے خالق و مالک عز و جل سے ہمارا رشتہ اور تعلق ہے۔ جی سب بچوں کے حوالے سے ایک مزید اضافہ ہو جائے کہ اگر بالفرض اگر اس عورت کو ایام نہیں آتے، یا پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مینسس کی کوئی صورت نہیں ہے، تو بڑی عمر کی وجہ سے یا نابالغی کی وجہ سے، تو کیا اس کی عدت پھر کیا ہوگی؟ جی، طلاق کی ایک یہ عدت کے اندر یہ ہوتا ہے، عام طور پر تو یہ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ حیض والی ہیں یا بغیر حیض والی۔ ایک وہ عورت ہے کہ جس کو کبھی بھی حیض آیا ہی نہیں، جی ٹھیک ہے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی، جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ عورت کی جس کی عمر جو ہے وہ 55 ایئرس کی ہو گئی ہے اسلامک ایج کے اعتبار سے، تو اب اگر اس کو حیض نہیں آتے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، بچوں کے حوالے سے کیا آپ فرمائیں گے کہ طلاق ہو گئی، اب بچے کس کے پاس رہیں گے؟ لیکن شرعی اعتبار سے بچوں کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ بیٹا 7 سال کی عمر تک اور بیٹی 9 سال کی عمر تک ماں کی پرورش میں رہیں گے، جبکہ ماں کہیں اور شادی نہ کرے۔ صحیح۔ اور اگر جو ہے وہ اور شادی کر لیتی ہے تو پھر یہ حق پرورش جو ہے وہ ماں سے کنورٹ ہو کے چلا جاتا ہے نانی کے پاس، اور اگر نانی نہ ہو یا وہ پرورش سے انکار کر دے تو پھر یہ حق پرورش چلا جاتا ہے دادی کے پاس۔ صحیح۔ اور اس دوران جو بھی بچوں کا خرچہ ہے وہ باپ پر ہی شرعی اعتبار سے لازم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور بہرحال جب بچوں کی عمر 7 یا 9 سال ہو جائے گی، بیٹے کی 7 اور بیٹی کی 9، تو پھر اس کے بعد حق پرورش جو ہے وہ باپ کے پاس ہوگا، یہ حق پرورش۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اپنی اولاد سے نہیں مل سکتا، یا کل کو جب بچے باپ کے پاس چلے آئیں گے تو ماں نہیں مل سکتی۔ رشتہ دیکھیں میاں بیوی کا ختم ہوا ہے، اولاد سے رشتہ ختم نہیں ہوا، تو لہٰذا کوئی بھی کسی کو بھی اپنی اولاد سے ملنے سے روک نہیں سکتا۔ جب بچے ماں کے پاس ہیں تو وہ باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتی، اسی طریقے جب بچے باپ کے پاس آگے جائیں گے تو وہ ماں سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ تو ان کا اپنا رشتہ اپنی جگہ رکھنا ضروری ہے، اور اس کے جو بھی حقوق ہیں وہ بھی بیان کرنے چاہیے۔ کئی خواتین بسا اوقات اس میں بچوں کو ورغلا دیتی ہیں، باپ کو جو ہے وہ ظالم ثابت کر دیتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جو کچھ بھی آپ کے شوہر کے ساتھ معاملات تھے وہ ظلم پر تھے، غلط تھے، صحیح تھے، وہ آپ کا اور اس کا معاملہ تھا۔ بچوں کے ذہنوں میں ان کے باپ کی نیگیٹو جو ہے وہ تصویر نہیں بنانی ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آخری سوال میں آپ سے لیتا ہوں، ٹائم بھی ہمارا یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ عورت یعنی اس کی بیوی کہیں اور نکاح نہ کرے، تو یہ مطلقاً کہیں بھی نکاح کرنے سے وہ حق پرورش ساقط ہو جائے گا، یا اس کی کوئی خاص قید ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ کہ بچوں کے نامحرم سے جو ہے وہ شادی نہ کرے۔ تو بچوں کے نامحرم سے شادی کرتی ہے تو حق پرورش جو ہے وہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے نامحرم سے مراد کیا، اس کو آسان مثال کے ذریعے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ شوہر کے بعد جو ہے وہ عورت نے عدت گزار کر اسی کے بھائی سے شادی کر لی، تو اب چونکہ جو اس کا بھائی ہو بچوں کا کیا ہے، چچا ہے، جی، تو وہ محرم ہے، جی، تو اس صورت میں حق پرورش جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا عورت کا۔ لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں یہ کنڈیشن ہوتی نہیں ہے، جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ باہر ہی کہیں جو ہے وہ اس خاندان میں تب دوبارہ کوئی جانے سے رہا، تو لہٰذا جب باہر وہ کہیں جاتی ہے جو کہ بچوں کے لیے نامحرم ہوتا ہے تو بہرحال اس صورت میں حق پرورش عورت سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب طلاق کا طریقہ کیا ہے، اگر دینی پڑ جائے تو صورت کیا اختیار کی جائے؟ دیکھیں طلاق کی صورت کے اندر سب سے پہلے تو یہی جو اسٹیپس بیان کیے ابھی فراز بھائی نے قرآن کریم کی آیت کی روشنی کے اندر کہ یہ اسٹیپ اختیار کریں، بستر الگ کر لیں، یہ وہی بستر الگ کرنا کیا ہے، آگے انجام کو بتانا ہے کہ آج جو دونوں اس تنہائی کو فیل کر لیں کہ جو طلاق کے بعد ہونی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ عقل آ جائے۔ بہرحال پھر بھی کوئی حل نہ بنے اور پھر طلاق کی طرف ہی جائیں، تو اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ عورت کے وہ پاکی کے ایام جن میں شوہر اور بیوی جو ہے وہ ملے نہ ہوں، اس کے اندر شوہر صرف ایک الفاظ سے طلاق دے دے۔ صحیح۔ ان الفاظ سے جیسے میں نے تجھے طلاق دی یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں،
بس صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دے اور اس کے بعد عورت کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ اس کے بعد جو ہے وہ عدت گزر جائے، یعنی عورت کے 3 حیض گزر جائیں تو عورت جو ہے وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب وہ بھی آزاد ہے، جہاں چاہے جو ہے وہ نکاح کرے، شوہر خیر پہلے ہی جو ہے وہ آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے 2 فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا گناہ ہے، آپ اس گناہ سے بچ گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کل کو ان دونوں کو ہی اس بات کا احساس ہو جائے کہ یار نہیں ہمیں دوبارہ ملنا چاہیے، بسا اوقات بچوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ خود عقل آ جاتی ہے کہ بھئی غلطی کس کی تھی، تو جب ایک طلاق دیتے ہیں آپ تو اس میں عدت کے اندر آپ بغیر نکاح کے بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت کے بعد بھی بغیر شرعی حلالے کے آپ رجوع جو ہے وہ آپ کے لیے نکاح کر کے جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، آسان راستہ موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی اگر طلاق کی طرف بڑھنا ہو تو صرف ایک طلاق جو ہے وہ دی جائے، ایک سے زائد طلاقیں نہ دی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ